بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك حضرات، اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہمارے بیچ ایک ایسی عظیم ہستی موجود ہے کہ جن کے پروگرام کے لیے لوگ مہینوں پہلے ہی کوشش کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود منظوری امکان ہی کے درجے میں ہوتی ہے۔ یہ خدا کی مہربانی نہیں تو اور کیا ہے کہ ہمارے بیچ فضیلت الشیخ مولانا جرجیس احمد صاحب سراجی تشریف فرما ہے کہ جن کے دم قدم سے جلسہ کو زندگی اور سامعین کو روحانی تازگی مل رہی ہے۔ میں حضرت والا اور آپ کے بیچ زیادہ دیر حائل ہونا نہیں چاہتا ہوں، لہٰذا بغیر کسی تمہید کے اس شعر کے ساتھ دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ چلاؤ تیر جو بہتر تیرے کمان میں ہے، کسی کی آنکھ میں جادو تیری زبان میں ہے۔ میں فضیلت الشیخ مولانا جرجیس احمد صاحب سراجی سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے موضوع کے تحت خطاب فرمائیں۔ مولانا کا موضوع ہے محبت رسول۔ مولانا تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره وعن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حمد و ثنا تعریف و توصیف اور ہر قسم کی بڑائی اور ساری خوبیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہم سب کا معبود ہے، ہم سب کا مسجود ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ وہی تنہا اس کائنات کا خالق ہے، کریٹر آف یونیورس ہے، اس مہان جگت کا سوامی ہے، اس تہانڈ کا رچیتا اور رچناکار ہے، اس ورلڈ کا ماسٹر ہے، جس نے ہم بنی نوع انسانیت پر بے شمار انعامات و احسانات کیے ہیں، اور اس کی نعمتیں اس کثیر تعداد میں ہیں کہ ہم ان کو نہ تو احاطے تقریر میں لا سکتے ہیں اور نہ تحریر میں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میرے بندو اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو اور شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، مسلمان بنایا، اور اسلام جیسا ایک سنجیدہ مذہب اس نے ہمیں اور آپ کو دیا، قرآن کریم جیسی ایک مقدس کتاب اس نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف اور شرف، یہ سب اس کی نعمتیں ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین قیامت کی صبح تک درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش فرما، تمام انبیاء کرام پر اور بالخصوص محسن انسانیت رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ معلوم ہے آپ کو موضوع ہے میرا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آج ہم مسلمانوں کے درمیان جو ناہمواری نظر آ رہی ہے، یا دوسرے الفاظوں میں کہا جائے، دیکھیے وہاں چند لوگ جائیں، ایسا نہ کریں کہ ایک جائے تو اس کے پیچھے سارے لوگ جائیں تو یہ جلسے میں بدنظمی ہو جائے گی۔ یہ ناہمواری جو آج نظر آ رہی ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہہ دیا جائے کہ اختلافات اور انتشار جو اس امت اسلامیہ کے لیے درد سر بنا ہوا ہے، وہ سب اسی چیز کا نتیجہ ہے۔
کہ محبت جو ہونی چاہیے تھی رسول عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جیسی ہونی چاہیے تھی، اور اس محبت کا جو تقاضا ہونا چاہیے تھا وہ پورا نہیں ہوا۔ صرف دعویٰ رہ گیا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں اور بنا کسی کا نام لیے ہوئے، ہم بھی اپنے آپ کو اس میں شامل کر رہے ہیں، جتنے بھی دنیا میں مسلمان ہیں، ہر مسلمان کا ایک دعویٰ ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے، کیا صرف دعویٰ محبت رسول کے تقاضے کو پورا کر رہا ہے؟ عرب کے جو کافر تھے ان کو بھی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دیکھیے، ذات رسالت پر کسی کو اختلاف نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کا جہاں تک معاملہ تھا، اس میں کسی کا کوئی اختلاف ہی نہیں تھا۔ وہ لوگ بھی رسول اللہ کی تعریف کرتے تھے جس طریقے سے ہم اپنے جلسوں میں کرتے ہیں۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہا کرتے تھے۔ اگر محبت نہ ہوتی تو وہ اللہ کے رسول کو امانت دار کیوں کہتے؟ بلکہ کہیں جب اپنا شہر، اپنا علاقہ اور بستی چھوڑ کر جاتے تو اپنے گھر کا ساز و سامان اور اپنے گھر کی چیزیں بطور امانت کے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا بھی کرتے تھے کہ اس کی آپ حفاظت کریے، آپ لوٹ کے آئیں گے تو لے لیں گے۔ ان کو کسی اور پر بھروسہ نہیں تھا۔ ہمارا کوئی دشمن ہو تو وہ تو ہماری خوبیوں کا بھی انکار کرے گا۔ ہم آپ کے دشمن ہیں تو آپ کی اچھائی بھی ہمیں اچھی نہیں لگے گی۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برے تھے کافروں کی نظر میں تو وہ امین کیوں کہتے تھے، صادق کیوں کہتے تھے؟ بلکہ یہ لقب وہ دیا کرتے تھے امین کا اور صادق کا۔ حجر اسود کے اپنے مقام پر جب رکھنے کا معاملہ آیا اور سارے قبیلے آپس میں لڑنے لگے کہ میرا سردار رکھے گا، اس کو ہم رکھیں گے، اس کو ہم رکھیں گے، تو اس وقت یہ فیصلہ پایا گیا کہ کل جو صبح خانہ کعبہ میں سب سے پہلے آئے گا وہی حکم ہوگا اور جج ہوگا۔ وہ جو فیصلہ کرے گا اس حجر اسود کو اپنی جگہ سے، اس جگہ سے اٹھا کر اپنی جگہ پر وہی آدمی جس کے بارے میں فیصلہ کرے گا وہی فیصلہ مانا جائے گا، اس کو حکم اور جج مان لیا جائے گا۔ اور جا کر سب اپنے اپنے گھروں میں سو گئے کہ صبح سب سے پہلے ہم جائیں گے، خانہ کعبہ میں سب سے پہلے ہم جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پہنچ گئے، حالانکہ ابھی آپ نبی نہیں بنے تھے، ابھی آپ رسول نہیں ہوئے تھے، لیکن صبح سب سے پہلے آپ کی آنکھ کھلی اور خانہ کعبہ میں سب سے پہلے آپ پہنچ گئے۔ جب بعد میں لوگ یہاں سے پہنچے تو ان لوگوں کا جواب یہ تھا، جب لوگوں نے اللہ کے نبی کو خانہ کعبہ میں موجود پایا، محمد ابن عبداللہ کو، تو سارے لوگوں کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ جملہ یہ تھا، قد جاء الامین قد جاء الصادق، امین آ گیا، صادق آ گیا۔ اور آئے محمد، اس وقت آپ رسول نہیں تھے، آئے محمد ابن عبداللہ، آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے۔ یہ تیقن کا وہ درجہ ہے جو آج تک کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ میری بہن یا میری بیٹی کی شادی کہیں ہو جائے اور طلاق ہو جائے اور مولانا جرجیت صاحب اپنی بہن کے حق میں بہنوئی پر مقدمہ دائر کر دیں یا داماد پر مقدمہ دائر کر دیں تو ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ اگر اس سٹی کورٹ سے میرے حق میں فیصلہ گیا تب تو ہم مانیں گے، اور اگر وہ فیصلہ میرے خلاف جاتا ہے تو ہم ہائی کورٹ میں جائیں گے، نہیں مانیں گے ڈسٹرکٹ کورٹ کا فیصلہ، اور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی اگر میرے حق میں گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم سپریم کورٹ جائیں گے۔
آج تک کسی جج کو یہ درجہ نہیں ملا کہ اس کی بات زبان سے نکلے اور مان لی گئی ہو. بڑی عدالتوں میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیقن کا وہ درجہ حاصل تھا کہ جو سب سے پہلے آئے گا وہی فیصلہ کرے گا. اللہ کے نبی سب سے پہلے پہنچ گئے، کافروں نے کہا صادق آ گیا، امین آ گیا، اے محمد آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے. ابھی فیصلہ ہوا نہیں، لیکن منظوری پہلے دے دی لوگوں نے کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے، جو بھی فیصلہ کریں گے آپ ہمیں منظور ہے، چاہے وہ فیصلہ میرے خلاف جائے یا میرے حق میں جائے. یہ یقین کا درجہ اور تیقن کا درجہ صرف محمد رسول اللہ کو حاصل تھا. آج تک کسی جج کو یہ حاصل نہیں ہو سکا، یقین کا یہ درجہ. آج ہمیں بھی رسول سے محبت ہے، دعویٰ ہے ہمارا. کافروں کو بھی محبت کا دعویٰ تھا، وہ بھی محبت کرتے تھے. بات یہ نہیں تھی، بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز لے کر آئے تھے اس چیز کو عرب کے لوگوں نے نہیں مانا، اور جو نبی اکرم ہم کو دے کر گئے ہیں، ہم جن کی بات کو تسلیم کرتے ہیں لیکن مانتے تو ہم بھی نہیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں دی ہیں، جو کام کرنے کا حکم دیا ہے، وہ کام تو ہم بھی نہیں کرتے ہیں، عرب کے لوگ بھی نہیں کرتے تھے، وہ بھی نہیں مانتے تھے. آج ایک لفظ اس کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے اور لوگ اپنے آپ کو محبت کے اس جملے سے ہٹا دینا چاہتے ہیں، جبکہ قرآن میں محبتی کا لفظ آیا ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، دیکھیے حب کا لفظ آ رہا ہے. لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليكم، یہاں پر بھی لفظ حب آ رہا ہے. محبت کا ہی لفظ پاکیزہ لفظ ہے، اور اللہ نے بھی اور نبی اکرم نے محبت ہی کے لفظ کو برقرار رکھا. اس کی جگہ پر آج ہماری سوسائٹی اور سماج میں ایک دوسرے لفظ نے جگہ لے لی ہے، عشق میں. ہم عاشق رسول ہیں. یہ لفظ عشق اور لفظ محبت زمین و آسمان کا فرق ہے. محبت ایک آپ خوبی ہے، محبت کا ہو جانا خوبی ہے. ہمیں آپ سے محبت ہے، آپ کو ہم سے، رسول کو امتی سے، امتی کو رسول سے. اور وہ کوئی مانے یا نہ مانے، میرا دشمن مانے یا نہ مانے، میرے اندر جو خوبی ہے وہ اپنے آپ بنوا لیتی ہے. آپ کے اندر جو خوبی ہے وہ اپنے آپ ہمیں بنوا لے گی. آپ بہت پیسے والے ہیں، بہت دولت مند ہیں، لیکن ہم آپ کو پیسے والا نہیں مان رہے، لیکن دل ہمارا بھی اندر سے تسلیم کر رہا ہے کہ ہم لاکھ انکار کریں لیکن وہ پیسے والا ہے. یہ ہوتی محبت جو منوا لی جاتی ہے. آپ تسلیم کریں نہ کریں لیکن آپ کا دل اندر سے تسلیم کر رہا ہے. لیکن لفظ عشق میں بہت فرق ہے. اس کے اندر ہزار برائیاں ہیں میرے معشوق کے اندر، لیکن وہ ہمیں اچھی لگ رہی ہے یا لگ رہا ہے بس. یہ ہے عشق. دنیا کہہ رہی ہے وہ جواری ہے، وہ کبابی ہے، یہ لڑکی اس سے شادی مت کر، لیکن نہیں، ہمیں اچھا لگ رہا ہے، وہ ہمیں وہ اچھی لگ رہی ہے. تو عشق ایک بیماری ہے، محبت ایک خوبی ہے. محبت اپنا مقام خود بنا لیتی ہے، اور عشق وہ ہے جو ہو جاتا ہے چاہے کتنی برائیاں ہوں عاشق میں یا معشوق میں، لیکن وہ ہمیں اچھا لگنا چاہیے بس. اور محبت اور عشق کے لفظ میں ایک اور فرق ہے. آپ اپنی ماں کے بارے میں کوئی پوچھے آپ سے کہ آپ کو اپنی ماں سے محبت ہے تو آپ کہیں گے ہاں ہے. کوئی آپ سے کہے کہ آپ کو اپنی بہن سے محبت ہے تو آپ کہیں گے بالکل، ایک ہی بہن ہے میری، اس سے محبت نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے. دیکھیے محبت کا لفظ. بیٹی سے محبت ہے، بیوی سے محبت ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے تخیل کی شاہراہ پر سوار ہو کر تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اگر محبت کا مقام عشق کو حاصل ہوتا تو لفظ عشق سے بھی آپ کو محبت ہونی چاہیے. لیکن اگر کوئی آپ سے کہے کہ تمہیں تمہاری ماں سے عشق ہے، اگر کوئی کہے کہ بھائی تجھے اپنی ماں سے عشق ہے تو کیا کہ ہم چپ.
بہن سے عشق ہے، پاگل نہیں کا کیسی بات کرتا ہے؟ ماں بہن بیٹی تک کیوں جا رہا ہے؟ غور کریے، اور یہی ایک میسج ہے پوری تقریر کا. جو لفظ عشق کا آج ہم اور آپ اپنی ماں، اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں، وہ لفظ عشق ہم رسول کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں. جو لفظ ہم اپنی ماں، بہن اور بیٹی کے لیے بولنا گوارا نہیں کرتے ہیں، وہ لفظ بیماری والا جملہ آج ہم اپنے رسول جناب محمد رسول اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ محبت کا معیار ہے آج کا. یہ تو راہ محبت میں اور عشق میں فرق ہے. ہمارے درمیان جو دوریاں ہیں اس کا نتیجہ یہی ہے. جتنی ہمیں رسول سے محبت ہوگی اتنے ہی ہم رسول کے مطیع و فرما بردار بھی ہوں گے. ان المحب لمن يحب مطیع. غور کیجئے قرآن کی آیت جو میں نے خطبہ مسنونہ کی بات پڑھی. اب چلیے، یہ تو تمہید ہو گئی اب تک. اب آئیے محبت پر. قرآن کی اس آیت کو ہی لے لیجئے. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ. ایک ایک لفظ کا ترجمہ سنتے جائیے گا. پہلے ترجمہ سنیے تاکہ پوری تقریر آپ کے سمجھ میں آ سکے. چند واقعات بھی آپ کے سامنے آئیں گے جو آپ کی روح کو تڑپا دیں گے. محبت کے واقعات جب آپ کے سامنے آئیں گے تو شاید آپ کے دل میں ایمان بھی جوش مارنے لگے. اے نبی فرما دیجئے، اے نبی کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہیں تمہارے ماں باپ، تمہارے آبا و اجداد. پہلے ترجمہ سنیے گا ذہن میں. یہ چند چیزیں بتائی جا رہی ہیں اور سب کو یاد رکھیے گا. ہم کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ کتنی چیزیں بتائی. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ تمہیں تمہارے آبا و اجداد، آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ اگر تمہیں تمہارے آبا و اجداد، ایک تو ابناؤکم، اور تمہیں تمہاری اولاد، تمہارے بیٹے بیٹیاں، تمہیں تمہارے آبا و اجداد اور تمہیں تمہاری اولاد، وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہیں تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہیں تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہیں تمہارا خاندان، وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہیں تمہارا وہ مال جس کو تم نے محنت کر کے حاصل کیا ہے، تم نے اس کو کمایا، پونجی بیلنس بنایا. تمہیں تمہارا مال و دولت جو تم نے کمایا. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہیں تمہاری وہ بزنس، تمہیں تمہارا وہ کاروبار، تمہیں تمہاری وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے. جیسے کسان نے غلہ زمین میں بویا، اناج بویا، اب بے موسم بارش، اللہ اگر یہ بارش ہوگی تو میری فصل کا کیا ہوگا. ہم نے 10 لاکھ روپے اپنے کسی کاروبار میں ڈالے، 20 لاکھ روپے کسی کاروبار میں ڈالے، اب ہمیں ڈر لگ رہا ہے. 25-30 لاکھ روپے کی ایک بس خریدی، چلا رہے ہیں، اس کو ڈر لگا ہے کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کہیں بس میں کمی نہ آ جائے. تجارت، بزنس جس کے نقصان کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے. کتنی چیزیں ہو گئی. تمہیں تمہارے آبا و اجداد، تمہیں تمہاری اولادیں، تمہیں تمہارے بھائی، اور تمہیں تمہاری بیویاں، اور تمہیں تمہارا خاندان، اور تمہیں تمہارا مال جو تم نے کمایا، اور تمہیں تمہاری وہ تجارت، تمہاری وہ بزنس جس کا تمہیں خطرہ لگا رہتا ہے، ڈر لگا رہتا ہے کہیں نقصان نہ ہو جائے، اس کی سست بازاری کا اور سستے ہونے کا خطرہ تمہیں لگا رہتا ہے تمہاری تجارت کا. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہاری وہ بڑی بڑی بلڈنگیں جس میں تم رہ کر خوش ہوتے ہو، تمہاری بلڈنگیں، تمہارے مکان جس میں تم رہ کر راضی ہو، خوش ہو. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہیں تمہارے وہ مکانات جن میں تم رہتے ہو. اتنی چیزیں بتائیں. اتنی چیزیں بتانے کے بعد فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ،
اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں، یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ چاہیتی ہیں، جہاد فی سبیلی، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ تمہیں پیاری ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، اور جہاد سے زیادہ اگر تمہیں یہ ساری چیزیں پیاری ہیں، فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو انتظار کرو اللہ کی طرف سے آ جانے والے کسی عذاب کا، انتظار کرو اللہ کی طرف سے آ جانے والے کسی ناگہانی عذاب کا۔ عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے تمہارے اوپر اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں۔ تمہیں کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ باپ سے محبت نہ کرو، اولاد سے محبت نہ کرو، بیوی سے محبت نہ کرو، بچوں سے محبت نہ کرو، کاروبار سے محبت نہ کرو، تجارت سے محبت نہ کرو۔ کیا اللہ یہ کہنا چاہتا ہے ان سب کو چھوڑ دو، بس اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرو؟ نہیں، یہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ سے محبت ہو، اولاد سے ہو، بھائیوں سے ہو، بیویوں سے ہو، خاندان سے بھی ہو، مال و دولت سے بھی ہو، تجارت سے بھی ہو، مکانات سے، سب سے محبت کرو، لیکن جب قربانی دینے کی بات آ جائے، اور رسول سے بھی محبت کرو، رسول سے بھی محبت کرو، لیکن جب قربانی دینے کی بات آ جائے اور دونوں محبتوں میں سے ایک کی محبت کو قربان کرنا پڑے، باپ کی محبت ہے اور رسول سے بھی محبت ہے، لیکن ایک کی محبت کو قربان کرنا پڑ رہا ہے، تو ایسے موقع پر باپ کی محبت کو قربان کر دو لیکن رسول کی محبت کو قربان نہ کرو۔ یہ مطلب ہے۔ سپوز دیٹ، ایک مثال کے طور پر ایگزامپل دیتا ہوں، میرے ہاتھ میں یہ گھڑی ہے، مان لیجیے سونے کی گھڑی ہے، سونا، قیمتی سونا، یہ میں پہنے ہوئے ہوں اور سفر کر رہا ہوں، میں لے کر جا رہا ہوں اور مجھے اکیلے میں کسی نے پکڑ لیا، اور دو چار آدمی یا چوروں کے ایک گروہ نے ہم کو پکڑ لیا، ہم اکیلے ہیں، گھڑی اتار، اب سونے کی گھڑی ہمیں محبوب ہے، پیاری ہے، ہم نہیں چاہتے کہ دیں، گھڑی دے رہا نہیں بھائی، بچا رہے ہیں۔ اب ان لوگوں نے اور کس کے پکڑا، اتار رہا کہ نہیں اتار رہا، پکڑ لیا سب لوگوں نے مل کے، ایک چھری نکالی، دوسرے نے چھری نکالی، ایک گھڑی دے رہا کہ نہیں، پورا ہاتھ کاٹ ڈالوں گا میں، گھڑی بھی پیاری، ہاتھ بھی پیارا، گھڑی سونے کی ہے، پیاری ہے، ہاتھ بھی پیارا ہے۔ اب ہمارے سامنے دو ہی راستے، یا تو گھڑی اتار کے دے دوں اور ہاتھ بچا لوں، اور نہیں تو گھڑی کے بچانے کے چکر میں ہاتھ بھی کرا بیٹھوں گا، گھڑی بھی جائے گی اور ہاتھ بھی جائے گی۔ تو اب اس میں عقل مند آدمی کون ہے؟ جبکہ پسندیدہ دونوں چیزیں ہیں، ہمیں محبت دونوں چیزوں سے، گھڑی بھی ہمیں اچھی لگ رہی، گھڑی سے بھی محبت ہے کیونکہ سونے کی ہے، اور ہاتھ سے بھی ہمیں پیار ہے، اب قربانی دینے کا موقع آ رہا ہے، تو عقل مند آدمی کون ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں میں بھی سبھی عقل مند ہوں گے یہاں، اور کوئی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے گا نہیں ہاتھ کٹوا لوں گا لیکن گھڑی نہیں دوں گا، ایسا کوئی نہیں ہوگا۔ اس موقع پر آدمی یہی عقل مند وہی ہے، دل تو نہیں چاہ رہا ہے لیکن قربانی دینے کا موقع آ رہا ہے تو گھڑی کی قربانی دے دے اور اپنا ہاتھ بچا لے، ہاتھ سلامت تو 50 گھڑی ہم پھر خرید لیں گے، کما لیں گے، محنت کر لیں گے، قربانی دینے کا موقع آیا تو ایک چیز کو قربان کر دیا، دوسری چیز بچا لی۔ تو گھڑی قیمتی تھی لیکن ہاتھ سے زیادہ نہیں۔ جب رسول کی محبت اور ماں باپ کی محبت ٹکرا جائے اور دونوں میں سے کسی ایک کی محبت کو قربان کرنا پڑے تو ماں باپ بھی عزیز ہے، رسول بھی عزیز ہے، لیکن رسول باپ سے زیادہ عزیز ہے، اس لیے باپ کی قربانی دے دینا گوارا کر لیا جائے لیکن رسول کی محبت کی قربانی نہ دی جائے۔ یہ معیار ہونا چاہیے محبت کا جو ہمارے درمیان نہیں ہے۔ یہاں نماز کا ٹائم ہے، مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ محمد رسول اللہ کا فرمان ہے کہ الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہمیں رسول سے بھی محبت ہے، رسول کا فرمان ہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن ہم جلوس میں شامل ہیں اور ہمیں بھی رسول سے
محبت ہے اور ہم سینہ ٹھوک ٹھوک کر یا محمد یا حبیبی یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، محبت کا معیار دیکھنے کی چیز ہے۔ نبی کا فرمان ہے کہ الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن ہم نعرے لگا رہے ہیں۔ ہم نے محبت کا معیار یہ سمجھا ہے نماز پڑھو یا نہ پڑھو، روزہ رکھو یا نہ رکھو، عمل کرو یا نہ کرو، لیکن ہم رسول کا نام لیتے رہیں، رسول کا نام لیتے رہیں، رسول کا نام لیتے رہیں۔ بس یہ محبت کا جو تقاضا تھا وہ ہمیں حاصل ہو گیا اور محبت کا معیار ہمیں مل گیا، تو یہ محبت کا معیار نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دعوت تو ہمیں ہے، اظہار بھی کر لیتے ہیں سال میں ایک مرتبہ، لیکن محبت کا جو معیار ہے جو نبی اکرم بتا کر گئے وہ نہیں حاصل ہو رہا ہے۔ آئیے ذرا محبت کے معیار کو دیکھیں اور ڈھونڈیں اور تلاش کریں۔ ایک اور نہیں، ابھی تو ہم نے ہاتھ بچا لیا، محبت کو ایک اور مثال سے سمجھو، ہاتھ بچا لیا، گھڑی دے دی۔ اب جنگل میں اگر کوئی آدمی ہم کو پکڑ کے یہ کہتا ہے ہاتھ دے مجھے، اپنا ہاتھ دے، میری زندگی برباد ہو جائے گی، تو میرا ہاتھ کاٹ رہا ہے، ہاتھ دے رہا یا نہیں دے رہا، پکڑو اس کو، پکڑ لیا، ہاتھ دیں تو چھوڑا بھی پیٹ میں بھونک دیں۔ ابھی ہم تو اب یہاں دو چیزیں ہیں، ابھی تو گھڑی دے کر ہاتھ بچا لیا، لیکن اب یہاں ہاتھ اور جان میں سے ایک چیز کی قربانی دینا پڑ رہی ہے۔ ہر آدمی یہ چاہے گا کہ جب ایسی نوبت آ جائے تو پھر ہاتھ کٹوا لیا جائے، چلو دوسرا ہاتھ تو سلامت رہے گا، پیر تو سلامت رہیں گے، میری بیوی بچے تو کم سے کم میری نگاہوں کے سامنے رہیں گے۔ یہاں ہاتھ کٹا لیا جاتا ہے اور اپنی جان بچا لی جائے گی، کیونکہ جان زیادہ عزیز ہے بنسبت ہاتھ کے۔ بس یہی معیار ہے رسول کی محبت کا۔ سب سے محبت ہو، ماں باپ بھائی بہن رشتے دار کنبہ قبیلہ ہے، مال دولت پیدا، سب سے محبت کرو، کوئی منع نہیں ہے، محبت ہونی چاہیے سب سے، لیکن زیادہ محبوب ہونا چاہیے اللہ اس کا رسول، احب الیکم من اللہ ورسولہ، یہ ساری چیزیں زیادہ نہیں، زیادہ محبوب ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ اگر یہ ساری چیزیں زیادہ محبوب ہے تو انتظار کرو اللہ کی طرف سے آ جانے والے کسی عذاب کا۔ حضرت ابوبکر صدیق جنگ بدر میں جناب محمد رسول اللہ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں اللہ کے نبی کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن اسی جنگ بدر کے اندر ابوبکر صدیق کا بیٹا اپنے کافر بھائیوں کا ابو جہل کا ساتھ دے رہا ہے۔ یہ پہلی جنگ تھی ایسی کہ باپ اگر نبی کے ساتھ ہے تو بیٹا کافروں کے ساتھ ہے، اور بیٹا نبی کے ساتھ ہے تو باپ کافروں کے ساتھ ہے۔ یہ پہلی جنگ کے اندر لوگوں نے وہ نظارہ دیکھا، ابو بکر نبی کا ساتھ دے رہے ہیں اور ان کا بیٹا ابو جہل کا ساتھ دے رہا ہے۔ لڑتے 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 ابو بکر صدیق اپنے بیٹے کے سامنے آ گئے، تلوار اٹھائی، بیٹے نے جیسی تلوار اٹھائی بیٹے نے مارا، اس بڈھے کو کون آ گیا میرے سامنے، اور جیسی تلوار اٹھائی دیکھا ارے یہ تو میرا باپ ہے، باپ مومن بیٹا کافر، دیکھا سامنے میرا باپ ہے، ہاتھ سے ارے ہٹو نا، کہاں آ گئے، چلو ہٹا، میرے ہاتھ سے مر جاتے تو ہٹا دیا۔ پھر لڑنے لگے حضرت ابوبکر صدیق، کافروں پر حملہ کر رہے ہیں، بیٹا مسلمانوں پر حملہ کر رہا ہے، لڑتے 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 پھر باپ بیٹے کی تلوار کے نیچے آ گیا، بیٹے نے پھر تلوار اٹھائی، دیکھا یہ پھر میرا باپ، پھر آ گئے، چھوڑ دیا۔ 10 مرتبہ اس جنگ بدر میں باپ اپنے بیٹے کی تلوار کے نیچے آیا اور بیٹے نے دیکھا یہ میرا باپ ہے، چھوڑ دیا۔ اب تو جاؤ، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے ہاتھ سے میرا باپ مارا۔ جنگ بدر ختم ہو گئی، کچھ مہینوں کے بعد بیٹا پھر ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ ایک دن آیا کہ ابوبکر صدیق کا بیٹا مانو ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ آج باپ اور بیٹے دونوں ایک دسترخوان پر بیٹھے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں کہ گھر کی چھت کے نیچے۔ اب دیکھیے میں یاد ہوں، بیٹا تذکرہ چھیڑ دیتا ہے، ابو یاد کرو جنگ بدر، کتنی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے ہیں۔ اے ابو جان، آپ اللہ کے نبی کا ساتھ دے رہے تھے اور میں ابو جہل کا، 10 مرتبہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے، لیکن میں نے دیکھا کہ یہ میرا باپ ہے۔ زمین و آسمان کی نظروں نے آج تک ایسا نظارہ نہیں دیکھا تھا کہ بیٹا اپنے باپ کی گردن پہ تلوار اٹھا لے۔ میں نے سوچا کہ
मनहूस दिल मेरे सामने ना आए कि मैं अपने हाथ से अपने बाप को कत्ल कर दूं। मैंने लोगों से नजरें बचाते हुए तुम्हें अलग कर दिया। अय अब्बू जान, अगर कहीं मैं पहचान ना पाता और आपकी गर्दन झुकी रहती तो मेरे हाथ से कट गए होते। बाप समझ के छोड़ दिया। अब्बू का जवाब सुनिए, वही मोहब्बत थी। और बाप का जवाब था, बेटे तुमने अपनी बात कह दी, लेकिन कभी ये भी गौर किया कि जंगे बदर तो बहुत से काफिरों से हो रही थी और उसमें तुम्हारी तादाद भी ज्यादा थी। हम 313 थे, तुम 1000 से ज्यादा थे, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में हम तुम्हारी तलवार के नीचे बार बार क्यों आ रहे थे? कभी तुमने सोचा कि 8-10 बार हम तुम्हारी तलवार के नीचे क्यों आए? नहीं बापू, ये तो नहीं मालूम क्यों आए। कहा, बेटे मैदान जंग में मैं तुझी को तलाश कर रहा था और मेरी नजर तेरे ऊपर थी। क्या मतलब? कहा, मैदान जंग में मैं ये भूल गया था कि तू मेरा बेटा है। जब मैं तुझे ढूंढ रहा था तो मैं अपना बेटा समझकर नहीं, बल्कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का दुश्मन समझकर मैं तेरा पीछा कर रहा था। मैं तेरी तलवार के नीचे आया, तूने अपनी तलवार मेरे ऊपर उठाई, टांग ली, सूद ली, मेरी नजर तेरी चेहरे पे पड़ी, तूने देखा कि ये मेरा पाप है, तूने तो छोड़ दिया। कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, तूने तो मुझे छोड़ दिया। अगर तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता, आए मेरे बेटे, लड़ते लड़ते अगर तू मैदान बदर में मेरी तलवार के नीचे आ जाता और मैं तुझे देख भी लेता कि मेरी तलवार के नीचे मेरा बेटा है, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद मेरी जान है, जिसके कब्जे में तेरे बाप की जान है, मैं तेरी शक्ल देखकर भी तुझे नहीं छोड़ता और अपनी तलवार तेरी गर्दन पे मार ही देता, अपनी तलवार तेरी गर्दन पे चला ही देता। ये नहीं समझता कि मरने वाला मेरा बेटा है, बल्कि ये समझता कि मरने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह का दुश्मन है। इसलिए कि बेटे तुम मुझे चाहते हो महबूब हो, लेकिन तुमसे ज्यादा चाहता और तुमसे ज्यादा अजीज मेरी नजर में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है मोहब्बत का मयार। जब कुर्बानी देने की बात आए तो औलाद की कुर्बानी दे दी जाए, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की कुर्बानी न दी जाए, रसूल की मोहब्बत की कुर्बानी न दी जाए। ये दावे करते रहो कि हमें रसूल से मोहब्बत है, हम भी कर रहे हैं, तुम भी कर रहे हो। अमेरिका भी दावा करता है कि हमसे बड़ा अमन पसंद कोई है ही नहीं, पूरी दुनिया से आतंकवाद खत्म करके। बताइए, एक डकैत और चोर ये कह रहा है कि हम चोरी मिटा के रहेंगे। एक दहशतगर्द और टेररिस्ट कंट्री ये कह रही है कि हम दुनिया से आतंकवाद का खात्मा करके रहेंगे। जो खुद पूरी दुनिया के गरीब और मजलूम इंसानियत के खून में जिसके हाथ डूबे हुए हो, और वो ये कह रहा हो कि हम खून खराबा मिटा के, मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती, लेकिन कह रहा है, कहता रहे। ये तो औलाद से ज्यादा मोहब्बत हो गई। जब औलाद का लफ्ज पहले आ गया, जबकि बाप की बात मुझे बताना थी, लेकिन अपनाओं को मैंने बता दिया। चलिए, बेटे से ज्यादा रसूल से मोहब्बत। एक और वाकया सुनिए। खाना खा रहे हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, और खाना खा के फारिग हो गए, बेटे के लिए खाना रख दिया, और बेटा घुड़सवारी और तीरंदाजी सीखता था। अरब के अंदर ये मशहूर मशगला था घुड़सवारी। बच्चे छोटे सबसे पहले घुड़सवारी सीखा करते थे और तीरंदाजी। बच्चा जाता था प्रैक्टिस करने कहीं, उनका तीरंदाजी सीखता था, घुड़सवारी सीखता था। एक दिन पसीना पसीना होकर मेहनत करके घुड़सवारी तीरंदाजी सीखते हुए आया घर पे, पसीना पसीना, तौलिया रुमाल से अपना पसीना पोंछते हुए घर में घुसता। अस्सलाम वालेकुम। बाप ने कहा वालेकुम अस्सलाम। अबू भूख लगी है, बेटे खाना खा लो। जैसे ही हांडी का ढक्कन उठाया, प्लेट का ढक्कन उठा, हांडी का ढक्कन, हांडी उठा के ऐसे किया, अबू ये क्या पका है? चूर रहा है। अबू ये क्या है? बाप ने कहा बेटे कद्दू, लौकी, हमारे यहाँ लौकी बोला जाता है, आपके यहाँ कद्दू बोला जाता है, लंबा सा जो हरे रंग का होता है, अरबी में उसको दुब्बा कहते हैं। दुब्बा क्या है ये? लौकी। तो कहता ऐसे, जैसे आजकल हमारे बच्चे कहते नहीं खाएंगे ऐसे, तो उसने कहा और ऐसे कहा ये भी कोई खाने वाली चीज है? अपने बाप की तरफ देखकर ऐसे, आधे जुमले तो हांडी की तरफ रहे, ये भी कोई खाने वाली चीज है? ऐसे जैसे उसने मुंह बनाया और कहा ये भी कोई खाने वाली चीज है, जैसे ही कहा चीज है,
اور چہرے پہ نظر پڑی اپنے باپ کے تو کیا دیکھتا ہے بیٹا کہ میرا باپ تلوار کی میان سے ہاتھ اس کے ہتھے پہ رکھا ہوا تلوار میان سے باہر نکال رہا ہے، اس کا ہاتھ تلوار کی میان پہ تڑپ رہا ہے۔ بیٹے نے دیکھا کنے ابو کھا رہے ہیں اور بیٹھا اور کھانا کھایا۔ اور ذات المعاد میں علامہ ابن قیم کے الفاظ ہیں کہ کھانا اس نے شکم سیر ہو کر کھایا، ایسے نہیں کہ نہیں کھایا جا رہا پھر بھی کھا رہے ہیں، شکم سیر ہو کر پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ اور کھانا کھانے کے بعد جب فارغ ہوا تو اس کے باپ نے تلوار میان میں اندر رکھ کر اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، آج تم نے لوکی کھانے سے منہ بنا لیا اور چڑھا لیا، میں نے تمہاری پیشانی پر دیکھا، تمہیں لوکی پسند نہیں تھی، یہ کدو پسند نہیں تھا، آج تم نے منع کر دیا، لیکن آئندہ اگر تم نے کدو کھانے سے منع کیا تو اتنا یاد رکھنا، یہ کدو میں اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ رہا، میں نے اکثر دیکھا کہ گوشت کے اندر اللہ کے نبی کدو کے بڑے بڑے ڈیلے ڈالا کرتے تھے، بڑے بڑے ٹکڑے ڈالا کرتے تھے، اور آئے میرے بیٹے جب بھی اللہ کے نبی نے گوشت کھایا تو میں نے دیکھا کہ گوشت کی بوٹیاں نہیں ڈھونڈی، ہم جیسے ملا مولویوں کی طرح گوشت کی بوٹیاں نہیں ڈھونڈی، وہ لوکی کے کدو کے بڑے بڑے ٹکڑے ڈھونڈا کرتے تھے اور گوشت سے زیادہ وہ کدو کے ٹکڑوں کو ترجیح دیتے تھے۔ اے میرے بیٹے، جو چیز میرے نبی کو محبوب ہو، کھانے میں جو چیز میرے نبی کو پسند ہو، وہ چیز تم منہ چڑھاؤ، آج تو تم نے اس کو کھانے سے انکار کر دیا تھا، منہ بنا لیا تھا۔ اے میرے بیٹے، آئندہ اگر تم نے میرے نبی کی محبوب غذا سے منہ بنایا اور منہ چڑھایا اور کھانے سے انکار کیا تو کعبے کے رب کی قسم میں اپنی تلوار سے تیری گردن تن سے جدا کر دوں گا، یہ نہیں دیکھوں گا کہ مرنے والا میرا بیٹا ہے، یہ سمجھوں گا کہ مرنے والا میرے نبی کی سنت سے، میرے نبی کی غذا سے نفرت کیا کرتا تھا، یہ اس کا چہرہ ہے جو میرے سامنے پڑا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ تو رسول اللہ کی غذا سے بھی محبت کرتے تھے، ہم تو رسول کی نماز سے بھی محبت نہیں کرتے، ہم تو رسول کے روزوں سے بھی محبت نہیں کرتے، ہم نمازیں بھی الگ الگ طریقے سے پڑھتے، میرے امام نے ایسے پڑھی، میرے پیر نے ایسے پڑھی، ہمیں نہ تو رسول کی نماز سے محبت ہے نہ رسول کے روزوں سے محبت ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نبی کو کی نماز سے ہمیں کتنی محبت ہونا چاہیے کہ جبکہ اس کا حکم بھی موجود ہے کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، لوگوں نماز ویسے پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ میرے بھائیوں، تم میرے دشمن نہیں ہو، اللہ کی قسم میں تم سے بہت پیار اس نے پوروک تم سے کہتا ہوں، پیار کے نظریے سے تم سے کہتا ہوں، تم نے میرا کچھ نہیں بگاڑا، ہم تم سے نفرت کیوں کریں گے؟ ہمیں محبت بھی ہونی چاہیے تو اس کا معیار بھی وہی جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ کے نبی نے محبت کا جو معیار بتایا تھا وہ ہمیں اور آپ کو سب کو معلوم ہے۔ یہ دیکھیے اولاد سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ آؤ قرآن کا ذرا پہلا جملہ بھی دیکھ لے، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اب میں ترتیب تھوڑی سی بدل گئی، ابناؤکم پہلے ہو گیا، یعنی اولاد سے زیادہ رسول سے محبت کرنے والے اپنی اولاد کے لیے تلوار نکال لی کہ قتل کر دوں گا اگر رسول کی غذا سے تم نے نفرت کی۔ لیکن ابناؤکم بھی سن لیں، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ، اے نبی کہہ دو کہ اپنے باپ سے بھی زیادہ تمہیں رسول محبوب ہونا چاہیے، اپنے باپ سے بھی زیادہ رسول سے محبت ہونی چاہیے، باپ سے زیادہ۔ مدینے میں جنگ ہو رہی ہے اور مدینے میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول اس امید میں تھا کہ مدینہ میں سب سے زیادہ میری عزت ہوگی، میں مدینہ کا حکمراں، لوگ اسی کی عزت کرتے تھے اور اسی کو اپنا حکمراں تصور کرنے والے تھے مدینہ میں، عبداللہ ابن ابی کو۔ لیکن جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو صحابہ کرام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عزت و توقیر کی، بہت عزت کی، اپنے سروں پہ بٹھایا۔ عبداللہ ابن ابی کو یہ بہت برا لگا
اس نے منافقت اختیار کر لی کہ مکے سے آیا ہوا، مکے کے لوگوں نے جس کو دھتکار دیا ہو، نکال دیا ہو، مدینے میں آیا اور میری حکومت خطرے میں پڑ گئی، اور یہ آ کر لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرنے لگا۔ ابھی چند ہی دن ہوئے اور لوگوں کے دلوں پہ راج کرنے لگا۔ ایک جنگ کے اندر جب مسلمان کافی شہید ہو گئے تو اس نے برگلایا لوگوں کو، عبداللہ ابن ابی نے، اور کہا دیکھو محمد نے کتنے لوگوں کو مروا دیا، تمہارے کتنے بھائیوں کو مروا دیا، تمہارے کتنی بیٹوں کو مروا دیا، چلو ایسا کرو ہم لوگ مدینہ لوٹتے ہیں اور سب سے بڑا عزت والا، سب سے بڑے ذلیل کو مدینے سے نکال دے گا۔ قرآن نے اس کی گالی کو ریکارڈ کر لیا، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، چلو ہم مدینے چلتے ہیں اور سب سے بڑا عزت والا، سب سے بڑے ذلیل کو مدینے سے نکال دے گا، یعنی ہم عزت والے ہیں اور محمد رسول اللہ انسلٹڈ ہے، سب سے زیادہ ذلیل ہے، سب سے زیادہ ذلیل، چلو ہم سب سے بڑے ذلیل کو نہیں محمد کو مدینے سے نکال دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات عبداللہ ابن ابی کے بیٹے نے سن لی، لیکن جنگ کا پاسا پلٹ گیا اور نبی کو فتح مل گئی۔ جب نبی اکرم اس جنگ میں کامیاب ہو گئے تو ہاتھوں ہاتھ دیے جانے لگے۔ عبداللہ ابن ابی سمجھ گیا کہ اب مدینے میں میری انٹری نہیں ہے، بھاگ جاؤ ورنہ محمد اور اس کے صحابہ ہمیں قتل کر دیں گے اور اللہ کے رسول یہ گالی دینے کے بدلے میں ہمارے قتل کا حکم نافذ فرما دیں گے۔ عبداللہ ابن ابی بھاگا، اس کا بیٹا اس کے پیچھے پیچھے بھاگا۔ مکے سے مدینے سے مکہ میں انٹری کرنے والا ہے، مدینہ سے مکے میں انٹری کرنے والا ہے، لیکن مین بارڈر پر مکہ اور مدینہ کے بالکل بیچوں بیچ میں بارڈر پر بیٹے نے اپنی تلوار اپنے باپ کی گردن پر رکھ دی۔ نہیں جا سکتے یہاں سے، پیچھے مڑ کے دیکھا تو کہا بیٹے کیا مذاق کرتے ہو، تم میری گردن پہ تلوار رکھ رہے ہو، تم تو میرے بیٹے ہو۔ کہا جانتا ہوں میں بیٹا ہوں، آپ میرے باپ ہیں۔ آپ نے جناب محمد رسول اللہ کو گالی دی ہے، سب سے بڑا ذلیل انسان کا ہے، جب تک اللہ کے رسول آپ کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کریں گے آپ کو میں جانے نہیں دوں گا۔ بیٹے تم جانتے ہو محمد رسول اللہ میرے بارے میں جو فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ قتل کا ہوگا، اور میں جانتا ہوں کہ پورے مدینے میں سب سے زیادہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو کیونکہ تم میرے بیٹے ہو۔ بیٹے تم تو تلوار چلا ہی نہیں سکتے اور محمد میری گردن پر تلوار چلانے کا حکم دیں گے، اس لیے مجھے تم یہاں روک نہیں سکتے، جانے دو۔ بیٹے نے کہا ابو میں محمد کا ساتھی ہوں، جو کہتا ہوں کر کے دکھاتا ہوں، ایک انچ بھی قدم آگے بڑھا دیا اللہ کی قسم تلوار آپ کی گردن پہ چلا دوں گا، اور محمد کا ساتھی جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ اتنے میں اللہ کے رسول آ گئے، کہا کیا ہوا؟ بیٹے کی باپ کی گردن پہ تلوار؟ کہا اللہ کے نبی اس نے آپ کو ایسا ایسا کہا ہے کہ سب سے بڑا عزت والا سب سے بڑے ذلیل کو مدینے سے نکال دے گا۔ اچھا تمہارے باپ نے مجھے سب سے بڑا ذلیل کہا، اب تو فیصلہ اللہ ہی کرے گا، اس کے بارے میں کیا حکم صادر ہوتا ہے؟ آپ بیٹھ گئے وحی کا انتظار کر رہے ہیں، اے اللہ عبداللہ ابن ابی کے بارے میں تو ہی فیصلہ کر کے اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے۔ آپ بیٹھ گئے، ابھی بیٹھے ہیں وحی کا انتظار کر رہے ہیں کہ جبریل آسمان سے کیا خبر لے کے آتا ہے۔ اتنے میں بیٹا اپنے نبی سے خطاب کر کے کہتا ہے، وہ بیٹا عبداللہ ابن ابی کا اپنے باپ کے بارے میں کہتا ہے، اے اللہ کے نبی جبریل پتہ نہیں میرے باپ کے بارے میں کیا حکم لے کر آئے اور آپ میرے باپ کے بارے میں اپنی عدالت سے کون سا حکم دیں، لیکن ایک بات سن لیجئے اے میرے نبی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات سن لیجئے، اگر آسمان سے جبریل میرے باپ کے قتل کا حکم لے کر آئے، میرے باپ کے قتل کا آرڈر لے کر آئے، میرے باپ کو اللہ رب العالمین قتل کرنے کا حکم دے دے اور جبریل آپ کو بتائے کہ اللہ نے قتل کا آرڈر دیا ہے، تو اے اللہ کے نبی جب آپ کو میرے باپ کے قتل کا حکم مل جائے تو یہ کام کسی جلاد سے مت کرانا، میرے باپ کے قتل کا کام اے اللہ کے نبی یہ حکم اس کے بیٹے کو دینا، یہ حکم مجھے دینا۔ آپ کی زبان سے میرے باپ کے قتل کا حکم نکلے گا، اللہ کی قسم آپ کی آنکھ چھپکنے سے پہلے، چھپکے گی اور کھلنے سے پہلے ہم اپنے باپ کی گردن کاٹ کر آپ کے قدموں پہ لا کے ڈال دیں گے۔ اللہ کے نبی نے عبداللہ ابن ابی کے بیٹے کو دیکھا، پھر اس کے باپ کو دیکھا، کھڑے ہو گئے، مجھ سے تم اتنی محبت کرتے ہو اے عبداللہ کے بیٹے؟ کہا کیا میں حکم دوں تو تم اپنے باپ کی گردن کاٹ دو گے؟ اللہ کے رسول آپ حکم دے کے دیکھیے۔ کہا اللہ نظر آسمان پہ
کہا اللہ میں نہیں جانتا کہ تو آسمان سے عبداللہ ابن ابی کے بارے میں کیا حکم نافذ کرے گا، لیکن اتنا اے اللہ تو سن لے، عبداللہ ابن ابی نے مجھے گالی دی، مجھے انسلٹڈ کہا، مجھے سب سے بڑا ذلیل کہا، لیکن اس کا بیٹا تو اپنے باپ سے زیادہ مجھے چاہتا ہے۔ اے اللہ آسمان سے تو جو بھی حکم نافذ کر، جو بھی حکم دے گا ہم اس کو نبھائیں گے، لیکن جہاں تک مجھے اس نے گالی دی میں اپنا ذاتی جرم جو میرے ساتھ کیا گیا ہے ہم اس کو معاف کر رہے ہیں، اس لیے کہ عبداللہ ابن ابی کا بیٹا اپنے باپ سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اے اللہ جس کے پاس ایسا لڑکا ہو جو اپنے باپ سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہو تو میں اس کے لیے اس کے باپ کی زندگی کو بخش رہا ہوں۔ اے عبداللہ کہ بیٹے اپنے باپ کو جانے دے، تو تو میرے پاس ہے، تو تو میرے ساتھ ہے، جانے دے، میں نے تیرے باپ کو معاف کر دیا۔ یہ تھی رسول سے محبت۔ ہم بھی محبت کرتے ہیں، 4 لڑکیاں 1 لڑکا، بڑی محبت ہے ہمیں اپنے بیٹے سے، اس لیے کہ 4 لڑکیوں کے بعد ہوا ہے، چھوٹا ہے، بیٹا جو زبان سے نکالتا ہے باپ کا بیٹا آ جائے گا، چلو چلو بازار سے جائے، یہ بھی نہیں دیکھتا کہ بیٹا جو مانگ رہا ہے اس چیز کو شریعت کیا کہتی ہے، اپنی اولاد کے لیے اس کی محبت کے لیے لایا جائے یا شریعت اس سے منع کر رہی ہے۔ مان لو صبح ہمارا بیٹا 10 سال سے بڑا ہے، فجر کی اذان ہوتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، حاجی صاحب ہیں، ہم حج کر کے آئے ہیں، لمبی داڑھی ہے، اٹھتے ہیں، وضو بنایا، سعودی عرب کا رومال ڈالا سر سے، چل دیے مسجد سے نماز پڑھنے فجر کی، سردی میں کانپ بھی رہے، بیٹے کو نہیں اٹھا رہے، سونے کو ابھی اسکول جائے گا، سونے کو، چلے گئے۔ محمد رسول اللہ کا فرمان یہ تھا، قرآن بھی کہتا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ اللہ کے نبی کا فرمان یہ کہ بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائیں نہ پڑھے تو مار مار کے ان کو مسجد کی طرف لے جاؤ۔ اللہ نبی کا فرمان تو یہ کہ 10 سال سے بڑا اس کو اٹھایا جائے، نماز پڑھائی جائے، نہ پڑھنے جائے تو مار مار کے لے جایا جائے، لیکن ہم اس کی محبت میں آ گئے، مسجد کی طرف تو نہیں لے جا رہے لیکن خود جا رہے ہیں، اور خود بھی ایسی نماز پڑھ رہے ہیں کہ نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ پر احسان کر کے آ رہے ہیں۔ رسول کی محبت کہاں رہی؟ دعوے ہی دعوے ہیں، دوسروں میں بھی ہم میں بھی دعوے، بس باپ سے زیادہ رسول سے محبت، اولاد سے زیادہ رسول سے محبت۔ آئیے تیسرے جملے پہ آئیے، سب یاد رکھیے گا آپ جملے، باپ سے زیادہ رسول سے محبت، اولاد سے زیادہ رسول سے محبت۔ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ، اور اپنے بھائیوں سے زیادہ، اپنے بھائیوں سے زیادہ رسول سے محبت۔ اور بھائی رشتہ دار والے بھائی بھی مراد ہے اور ایمانی بھائی بھی مراد ہے، ان سے بھی زیادہ رسول سے محبت۔ اخوانکم، تمہارے بھائی بند جتنے بھی ہیں، اب اندازہ لگاؤ جب ماں اور باپ سے زیادہ محبت ہونی چاہیے تو بھائیوں سے کتنی زیادہ محبت، اور بھائیوں سے زیادہ رسول اللہ اور اس کے رسول سے محبت۔ اخوانکم وازواجکم، اور اپنی بیویوں سے بھی زیادہ، اور اپنے بیویوں سے بھی زیادہ رسول سے محبت۔ وازواجکم، اب بھائی اور بیوی وہ ہجرتوں کے ستائے ہوئے، عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں جب ہجرت کا نمبر آیا، مکے والوں نے جب رہنا تنگ کر دیا اور ہجرت کی اجازت ملی اور صحابہ مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تو ہم نے بھی اپنی بیوی سے کہا کہ بیوی چلو ہجرت کرتے ہیں، مکے والوں نے تنگ کر دیا ہے، میرے پاس ایک چھوٹا سا بچہ ہے، شیرخوار دودھ پیتا بچہ، سنیے دردناک منظر ہے، سنیے بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں رات ہی میں ہم نے جو پوری زندگی پر جو محنت کی تھی، کمائی تھی، پونجی اونجی، ہم نے ایک رومال میں باندھی، ہم نے کچھ پیسے رقم درہم و دینار ایک رومال میں باندھے، اونٹنی تیار کی، صبح ہو کر ہم اپنی بیوی کو لے کر ہجرت کرنے کے لیے نکلے،
میرے سسرال والوں کو پتا چلا، سسرال والوں کو پتا چلا، سسرال والے آئے، عبد الرحمان کہاں جا رہے ہو؟ کمک کے میرے نہیں دیا جا رہا ہے، اللہ کی عبادت نہیں کرنے دی جا رہی ہے، رسول کا ساتھ نہیں دینے دیا جا رہا ہے، ہم تو اپنے رسول جناب محمد رسول اللہ کے پاس جا رہے ہیں، ہم ہجرت کر رہے ہیں۔ کہتے جانا ہے تو اکیلے جاؤ۔ سسرال والے کہتے لڑکی ہم نے دی ہے، لڑکی کا باپ کہتا ہے یہ بیٹی میری ہے، لہذا تم اپنی بیوی کو یعنی میری بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتے ہو۔ سسرال والے آئے، انہوں نے بیوی چھین لی۔ میرے گھر والوں کو پتا چلا، میرے ماں باپ آئے اور میرے گاؤں والے آئے، جب ان کو پتا چلا تو کہنے لگے عبد الرحمان تم کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا جب یہاں اجازت ہی نہیں ہے تو ہم مدینے جا رہے ہیں۔ کہتے جانا ہے تو جاؤ، یہ لڑکا جو چھوٹا سا بچہ دودھ پیتا ہے یہ ہمارے خاندان کا چشم و چراغ ہے، اس کو نہیں لے جا سکتے، اس کو نہیں لے جا سکتے۔ میرے گھر والوں نے میرا بیٹا چھینا، وہ دودھ پیتا بچہ، ہم نے قربانیاں کیا دی ہے؟ قربانیاں کیا دی؟ محبت ہے بس۔ ابھی الیکشن آ رہا 2014 کا، بورڈر لسٹ میں ہم مسلمان رہیں گے، مہر لگائیں گے جہاں گورنمنٹ کے رجسٹر میں اور لسٹ میں تو ہم مسلمان ہیں، لیکن محمد رسول اللہ کی لسٹ میں بھی ہم مسلمان ہیں یا نہیں، یہ ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے۔ سنیے، عبد الرحمان کہتے سسرال والے آئے، بیوی چھین کے لے گئے، میرے اپنے گھر والے آئے، میرا بیٹا چھین کے لے گئے، محلے والے قبیلے والے آئے، کہنے لگے اونٹنی یہ یہیں پر تم نے محنت کی اور کمایا ہے، اونٹنی یہاں کاروبار کر کے تم نے خریدی ہے، یہ رومال میں جو پونجی بندی ہے روپیہ پیسہ یہ بھی تم نے مکہ ہی میں کمایا ہے، لہذا ہم دولت روپیہ پیسہ اونٹنی نہیں لے جانے دیں گے۔ گاؤں والوں نے قبیلے والوں نے اونٹنی چھینی، پیسہ چھینا۔ عبد الرحمان ابن عوف کہتے ہیں میں نے بیوی کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو، میں نے دودھ پیتے بچے پہ نظر ڈالی، بچے کی محبت میرے دل میں جوش مارنے لگی، لیکن پھر ہم نے سوچا رسول کی محبت تو بیوی اور بچوں سے زیادہ ہونی چاہیے، اس لیے میں آگے نکل گیا، اونٹنی بھی چھوڑی، گاؤں والوں نے پیسہ لیا، پیسہ بھی چھوڑ دیا، اونٹنی بھی چھین لی اور میں آگے بڑھ گیا۔ جب میں آگے جانے لگا پیدل چلا، اور پیدل چلتے چلتے کئی دن مسلسل، رات مسلسل چلتا رہا، تھک جاتا تھا، 1-2 گھنٹہ آرام کیا پھر چل دیا۔ کچھ دنوں میں ہم مدینہ پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا عبد الرحمان کہو کیا حال ہے؟ کہا میں نے اے اللہ کے نبی بس سب کچھ لٹا کے اور ایمان بچا کے چلا آیا، بیوی سسرال والوں نے چھین لی، بیٹا گھر والوں نے چھین لیا، پیسہ روپیہ سامان اونٹنی یہ قبیلے والوں نے گاؤں والوں نے چھین لیا، سب کچھ لٹا کے ایمان بچا کر چلا آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبد الرحمان سب لٹ گیا لیکن ایمان بچ گیا، تو یہ سودا تم نے مہنگا نہیں کیا، بہت سستے میں نبٹ گئے ہو۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ، باپ سے زیادہ رسول سے محبت، اولاد سے زیادہ رسول سے محبت، اور بیوی بھائیوں سے زیادہ رسول سے محبت، وَأَزْوَاجُكُمْ بیوی سے زیادہ رسول سے محبت۔ ابو داؤد شریف کتاب الجہاد، جہاد کے نام کا چیپٹر کھول، ابو داؤد کے صفحات پر یہ منظر دیکھیے، ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، وہ صحابی بن گئے، لیکن بیوی نبی کو روزانہ گالی دیتی تھی، الٹا سیدھا بولتی تھی، برابر۔ وہ صحابی ایک دن مسجد سے نماز پڑھ کر دیر سے آئے، اللہ کے نبی کچھ باز و نصیحت کرنے لگے اور یہ سننے لگے۔ تھوڑی دیر سے جب یہ پہنچے اور گھر کے اندر گھسے تو بیوی کہنے لگی نہ کھانے کی فکر، نہ پکنے کی فکر، نہ بچوں کی فکر، جب دیکھو تب محمد کی بات، جب دیکھو تب محمد کی بات، اور اس میں کچھ نازیبہ جملے بول دیے، کچھ نازیبہ جملے بول دیے جو گالی تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس نے اللہ کے رسول کو کچھ الٹا سیدھا کہہ دیا۔ وہ صحابی خود بیان کرتے ہیں اور اپنا قصہ لے کر اللہ کے نبی کے پاس آئے کہ مجھے سزا دے دیجیے اگر قانوناً کوئی سزا بنتی ہے شرعاً۔ اللہ کے نبی نے کہا جرم کیا کیا؟
کہا اللہ کے رسول میری بیوی آپ کو برابر گالی دیتی رہتی. لی منہا ابنان، میری اس بیوی سے میرے 2 بچے ہیں، 2 بچے پیدا ہو چکے ہیں، ایک بچہ پیٹ میں حمل تھا. اے اللہ کے نبی میری اس بیوی سے 2 بچے ہیں، مثل اللولوین، ابو داؤد کے الفاظ، مثل اللولوین، دونوں بچے موتیوں کی طرح، بہت خوبصورت، بہت حسین، بہت خوبصورت بچے. میری بیوی پیٹ سے تھی، حمل سے تھی. کہا کہو نا. کہا اللہ کے رسول جب آپ نماز پڑھ کر گھر میں گیا تو میری بیوی بہت الٹی سیدھی بولنے لگی اور آپ کو گالی دینے لگی. اے اللہ کے نبی میری بیوی نے آج بہت برے برے جملے جب آپ کو بولے تو مجھ پہ برداشت نہیں ہوا. میں نے گھر کے آنگن میں نظر ڈالی، مجھے خنجر دکھائی دیا جو اونٹ کو نہر کرنے کے کام آتا. اونٹ کو یہاں مارا جاتا تھا، اسی سے یہاں مار کر اس کو نہر کرتے تھے. تو کہا اللہ کے رسول وہی خنجر میری آنکھوں کے سامنے پڑا تھا، میں نے اسی خنجر کو اٹھایا اور میں نے اپنی بیوی کے پیٹ میں وہ خنجر پورا کا پورا داخل کیا. خنجر نکالا، میری بیوی کا پیٹ پھٹ چکا تھا، پیٹ میں بچہ تھا، وہ بچہ گر گیا زمین پر. اے اللہ کی نبی تھوڑی دیر تڑپ کر میری بیوی مر گئی، ٹھنڈی ہو گئی. یہ جرم میں نے چھپانا گوارا نہ کیا، آپ کی عدالت میں آ گیا ہو، میں اپنی بیوی کا قاتل ہوں، میں اپنی بیوی کا قاتل ہوں، سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اس نے آپ کو گالی دی، یہ مجھ پہ برداشت نہیں ہوا. اے اللہ کے نبی میں نے اس کو ختم کر دیا. تھوڑی دیر آپ رکے، سوچا، غور کیا، اور پھر ما ينطق عن الهوى، میرا نبی جو فیصلہ کرتا وہ اپنی مرضی سے نہیں، جب تک اللہ تعالیٰ نہ کہہ دے، اللہ نہ بتا دے، جبریل کو نہ بھیج دے. تھوڑی دیر کے بعد فیصلہ ہوتا ہے. اللہ کے سپاہی سے بدلہ نہیں لیا جا سکتا ہے. دنیا میں ہر قاتل کو قتل کا بدلہ دیا جائے گا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول عربی کو جو گالی دے اس کی یہی سزا ہے کہ اس کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. لہذا تم نے اپنی بیوی کو مارا ہے تو تم کوئی مجرم نہیں، اس لیے کہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اور جو مجھے گالی دے اس کی یہی سزا ہے کہ اس کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں. یہ رسول سے محبت تھی، بیوی سے محبت تھی اس کو، لیکن رسول سے زیادہ نہیں. میری ماں بہنیں آئی ہیں، ابھی ہنگامہ ہو رہا تھا، ان کو تو بیچاریوں کو فیئر اینڈ لولی اور پاؤڈر سے فرصت ہی نہیں ملتی. یہ محبت کیا، ابھی آئے گا 1-2 واقعہ میں عورتیں کس طریقے کی تھیں اور کس طریقے سے وہ محبت کیا کرتی تھی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ماں بہنیں بھی سنیں اور غور کریں اور سوچنا بھی چاہیے. تو بیوی سے زیادہ رسول سے محبت، اولاد سے زیادہ، باپ سے زیادہ، بھائی سے زیادہ رسول سے محبت. آئیے ایک اور جملہ سنتے چلیں. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، آئیے وَعَشِيرَتُكُمْ، عشیرہ، یہی آ گیا واقعہ. لیجیے ہماری ماں بہنیں اگر آئی ہیں تو سنیں یہی واقعہ، سمجھ لیں کہ عورتوں کے بارے میں کچھ نہیں بولا گیا تو یہی ایک واقعہ ان کے لیے کام. وَعَشِيرَتُكُمْ، پورے خاندان کی محبت ایک طرف اور رسول کی محبت ایک طرف. خاندان کی محبت چھپا دو لیکن رسول کی محبت کو قربان مت دو. منظر دیکھنا ہے تو جنگ احد کا منظر دیکھو. ایک عورت کا پورا خاندان، انصاری عورت کی، قبیلے دیناریہ سے اس کا تعلق، دیناریہ انصاری خاتون، صرف زمین کی مٹی پر اپنی ناک رگڑ رہی ہے، رب کے سامنے گڑگڑا رہی ہے اور سجدہ کر رہی ہے، اور اسی سجدے میں محمد عربی کے لیے دعائیں کر رہی ہے. الہ العالمین سب قربان ہو جائے، پرواہ نہیں، محمد رسول اللہ کی عبادت فرمانا، اسلام کے جھنڈے کو نیچا نہ ہونے دینا، اسلام کے جھنڈے کو جھکنے نہ دینا. اللہ آج اسلام کا جھنڈا گرنے نہ پائے، جھکنے نہ پائے.
ہمیں تو معلوم ہے کل چائے کی ہوٹلوں پہ بیٹھو گے اور پھر جملے یہی کہو گے کہ یہ لوگ تو نبی کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہمیں تمہارے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہارے طرف سے ملنے والے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں۔ وہ دیناریہ سجدے میں سر رکھی ہوئی ہے، اتنے میں نوجوان گھوڑا دوڑاتے ہوئے آیا۔ دیناریہ نے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنی، سجدے سے سر اٹھا لیتی ہے اور کہتی ہے نوجوان ذرا رک جا۔ وہ رک گیا۔ کہا نوجوان کیا بات ہے؟ نوجوان کیا بات ہے؟ سر نیچے کر لیا۔ ارے سر نیچے مت کر۔ وہ سر جھکائے ہوئے۔ کہ محمد کا سپاہی سر جھکا کر نہیں سر اٹھا کر بات کرتا ہے۔ تو کیسا محمد کا سپاہی ہے؟ سر اٹھا کر بات کر۔ اس نے سر اٹھایا۔ کہا موت کیا پوچھتی ہے؟ کہا جنگ کا حال بتا۔ کہا جنگ تو ٹھیک ہے، صحیح چل رہی ہے، محمد کے جانثار ساتھی محمد رسول اللہ کی خاطر لڑ رہے، اسلام کے لیے لڑ رہے، لیکن ایک بری خبر ہے۔ کہا کیا؟ کہا جنگ کے اندر تیرا باپ شہید کر دیا گیا۔ کلیجے پہ چوٹ لگی۔ میرا باپ؟ ہاں۔ پھر ہاتھ ہٹاتی ہے اور مسکرا کر کہتی ہے بیٹے میں نے اپنے باپ کے بارے میں نہیں پوچھا۔ دیکھیے جملے، بیٹے میں نے اپنے باپ کے بارے میں سوال نہیں کیا، مجھے خبر دے، مجھے بتا اس جنگ کے اندر فاطمہ کے باپ کا کیا حال ہے، اس جنگ کے اندر فاطمہ کا باپ کیسا ہے۔ اس نوجوان نے سر اٹھا کر کہا ماں جنگ کے اندر محمد رسول اللہ خیمے کے اندر ہے اور جانثار صحابہ لگے ہوئے، محمد رسول اللہ کو کوئی تکلیف نہیں، وہ سلامت ہے، خیریت سے۔ نظر آسمان پہ اٹھی، اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر دیناریہ سجدے میں چلی گئی اور محمد رسول اللہ کی جنگ کی کامیابی کی دعا کرنے لگی۔ میری بہنوں، ایسی ہوتی ہے محبت۔ اس کا باپ میدان جنگ میں قتل کر دیا گیا، تمہارا باپ مر جائے، خبر آ جائے مائکے سے تو گھر سے اوڑنا بھول جاؤ گی، سینے پڑکتے پڑکتے گھر پہنچو گی ہائے، اور گھر پہنچ کے بھی اپنے باپ کی خوبیاں بیان کر کے رو گی، چیخوں گی، نوحہ کرو گی، ماتم کرو گی۔ تمہارے اسلام کے ساتھ محبت کا یہ عالم، اور ادھر دیکھو باپ کی شہادت کی خبر سنتی ہے تو کہتی ہے مجھے اپنے باپ کی فکر نہیں، فاطمہ کے باپ کی خبر دو، اور پھر سجدے میں گر جاتی ہے۔ دوسرا نوجوان آیا، سر اٹھاتی ہے، کہتی ہے نوجوان کہاں سے آئے ہو؟ جنگ سے۔ کیا حال ہے؟ کہا ٹھیک ہے، لیکن ایک بری خبر ہے۔ کہا کیا خبر ہے؟ اس کو بری کیوں کہہ رہا ہے؟ کہا تیرے لیے اس لیے بری کہہ رہا ہوں، بتا کیا خبر ہے؟ کہا جنگ کے اندر تیرا بھائی بھی شہید کر دیا گیا۔ کلیجے پہ چوٹ لگی، تھوڑی دیر کے بعد سنبھل کے بولتی ہے بیٹے میں نے اپنے بھائی کے بارے میں تو نہیں پوچھا تھا، ہم نے اپنے بھائی کے بارے میں تو سوال نہیں کیا تھا، ہمیں بتا کہ موسیٰ کا بھائی کیسا ہے، عیسیٰ کا بھائی کیسا ہے، سارے نبی آپس میں بھائی بھائی، بتا موسیٰ اور عیسیٰ کا بھائی کیسا، محمد رسول اللہ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، تو یہاں کیوں آیا ہے؟ جا میدان جنگ میں جا، محمد کا ساتھ دے، جلدی جا۔ وہ اپنے بھائی کی شہادت کی خبر بھی سنتی ہے اور پھر اس نوجوان کو جنگ میں بھیجتی ہے اور خود سجدے میں گر جاتی ہے، ناک اپنی زمین پہ رگڑ رگڑ کے دعا کر رہی ہے اللہ اس جنگ میں محمد رسول اللہ کا پرچم جھکنے نہ پائے، اس جنگ میں محمد رسول اللہ کا پرچم جھکنے نہ پائے۔ آج نبی کو فتح ملنی چاہیے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور نوجوان گھوڑا دوڑاتے ہوئے آ رہا ہے۔ دیناریہ سجدے سے سر اٹھاتی ہے اور جنگ کے بارے میں پوچھتی ہے، اے نوجوان کہاں سے آیا؟ کہنے لگا جنگ سے۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے۔ کہا سب صحیح تو ہے، کہا سب ٹھیک ہے، لیکن ایک بری خبر ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ماں پوری ہو چکی ہے، یہ صدمہ برداشت کر پائے گی یا نہیں؟ کہنے لگی
میں محمد کی جنگ کی کامیابی کی دعا کر رہی ہوں. صدمہ کیسا؟ باپ میرا قتل کر دیا گیا, بھائی میرا شہید ہو گیا, دیکھ میرے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا, اب تو کون سی خبر لے کے آیا؟ کہا ماں جنگ کے اندر تیرا بیٹا بھی قتل کر دیا گیا ہے, جنگ کے اندر تیرا بیٹا بھی شہید کر دیا گیا. کلیجے پہ چوٹ لگی, آنکھوں میں آنسو آئے, لیکن اس نوجوان کے سامنے آنسوؤں کو زمین پہ نہ گرنے دیا. اس نے سر آسمان کی طرف اٹھا لیا, نظریں اوپر کر لی اور آنسوؤں کو آنکھوں میں پی گئی. اس نے آنسوؤں کو زمین پہ نہیں گرنے دیا, سر نیچے کیا, پھر اس نوجوان سے کہنے لگی بیٹا میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں کب پوچھا تھا تجھ سے جو تو بتانے لگا؟ مجھے خبر تھی آمینہ کا بیٹا کیسا ہے, عبداللہ کا لفظ جگر کیسا ہے, آمینہ کا بیٹا کیسا ہے, عبداللہ کا بیٹا کیسا ہے. مجھے میرے بیٹے کی خیریت نہیں, مجھے آمینہ کے بیٹے کی خیریت دے, مجھے آمینہ کے بیٹے کی خبر دے. کہتا ہے وہ نوجوان الحمدللہ وہ ٹھیک ہے, تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ جار محمد رسول اللہ کا ساتھ دے. اس نوجوان نے گھوڑا موڑا اور میدان جنگ کی طرف لے گیا. ابھی یہ لے کے گیا, یہاں دیناریہ نے سجدے میں سر رکھا. ابھی یہ لڑکا پہنچ بھی نہیں پایا کہ دوسرا گھڑ سوار آ گیا. گھوڑا دوڑاتے ہوئے دیناریہ نے سر سجدے سے اٹھایا, کہنے لگی تو کیا خبر لے کے آیا؟ کہا ماں بڑی دردناک خبر ہے. کہا تو بھی بتا دے, میں نراش نہیں ہوں گی, مایوس نہیں ہوں گی. کہا ماں جنگ کے اندر تیرا شوہر بھی قتل کر دیا گیا, سر کا سائے رفیق حیات تھا, پوری زندگی کا ساتھی تھا, اسی کے کاندھوں پر, ہر شوہر کے کاندھوں پر عورت کی پوری زندگی نربھر ہوتی ہے. وہ سر کا سائے بھی اٹھ گیا, وہ شوہر بھی میدان جنگ میں قتل کر دیا گیا. کلیجے پہ چوٹ لگی, نظر آسمان پہ اٹھا لی اور اس نے آنسوؤں کو زمین پہ نہیں گرنے دیا. پھر نیچے دیکھ کر کہتی ہے نوجوان میں نے اپنے شوہر کے بارے میں کب پوچھا تھا؟ مجھے اپنے شوہر کی فکر نہیں ہے. مجھے عائشہ, مجھے خدیجہ کا شوہر بتا کیسا ہے, مجھے بتایا کیسا ہے وہ, ٹھیک تو ہے میدان جنگ میں؟ کہ الحمدللہ خدیجہ کے شوہر کو کچھ نہیں ہوا ہے, جناب محمد رسول اللہ بالکل صحیح ہے. کہتی ہے نوجوان ایک بات بتاؤ, میرا بیٹا میدان جنگ میں قتل ہو گیا, نبی کو کچھ نہیں ہوا. میرا بھائی میدان جنگ میں قتل ہو گیا, تو کہتا ہے نبی کو کچھ نہیں ہوا. میرا بھائی میدان جنگ میں قتل ہو گیا, تو کہتا ہے نبی کو کچھ نہیں ہوا. میرا شوہر میدان جنگ میں قتل ہو گیا, لیکن میں نے پوچھا نبی کیسے, تو کہتا بالکل صحیح. میرے باپ, بھائی, شوہر, بیٹا سب قتل شہید ہو جائے اور نبی کو تو کچھ جھوٹ بول رہا ہے, سچی بات نہیں بتا رہا ہے. کہا ماں نبی کو کچھ نہیں ہوا. نہیں بیٹا مجھے چل کے دکھا. کہا ماں بیٹھ جا میرے سواری پر. اس نے اپنی سواری پر بٹھایا, لے کے چلنے لگا. کیا دیکھتی ہے کہ محمد رسول اللہ کے خیمے پر چاروں طرف سے پردہ پڑا ہے اور محمد کے جانثار صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ تیروں کو اپنے ہاتھوں پر روک رہے ہیں. تیر آتا کوئی اپنے سینے میں روک رہا ہے, ان تیروں کو وہ خیمے کے اندر نہیں جانے دے رہے ہیں. کہا ماں دیکھ یہ نبی کا خیمہ ہے اور یہ لوگ اپنے ہاتھوں اور اپنے جسموں پر تیر روک رہے ہیں, دیکھ نبی کے اوپر کچھ حملہ نہیں ہو رہا ہے. اس نے کہا مجھے جب تک چہرہ نہیں دکھائے گا مجھے چین نہیں ملے گا. وہ پیچھے کے راستے سے لے گیا, اس نے خیمے کا پردہ ہٹایا. کہا دیکھ اللہ کے نبی خیریت سے بیٹھے اس خیمے کے اندر. اس دیناریہ نے خیمے کے پردے کو ہٹایا, آمینہ کے لال کے چمکتے چہرے کو دیکھا. اس چہرے کو دیکھ کر کبھی حسان ابن ثابت نے یوں تعریف کی تھی, وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ دنیا کی کسی عورت نے آپ سے زیادہ حسین بچہ میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے, اور دنیا کی کسی عورت نے آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ پیدا ہی نہیں کیا ہے. اس چہرے کو دیکھتی ہے تو غور سے دیکھتی ہے, اور جب اللہ کے نبی کو جی بھر کے دیکھ لیتی ہے, اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لیتی ہے, نبی کے چہرے کو دیکھ لیتی ہے, تو چیخ کر کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل. آقا آپ کے چہرے کو دیکھا, مجھے باپ کا غم نہیں, بھائی کا غم نہیں, بیٹے کا غم نہیں, شوہر کا غم نہیں, آپ سلامت تو سب سلامت. آئے اللہ میری ان چاروں شہادتوں کو قبول کر لے, باپ کی قربانی, بیٹے کی شہادت, بھائی کی شہادت,
شوہر کی شہادت، اور کل قیامت کے دن جب ان کو جنت دے تو ان کے بدلے میں اے اللہ ان کے ساتھ مجھے بھی جنت دینا۔ انہوں نے اپنی جان کھوئی تو میں نے بھی بہت کچھ کھویا، اے اللہ ان کے بدلے میں ان کی جگہ پر ان کے ساتھ مجھے بھی تو جنت میں داخل کر دینا۔ میرے پیارے ساتھیوں، عورت نے جو قربانی دی وہ مرد کہاں دیتا ہے؟ میری بہنوں ذرا دیکھو، ایک عورت کی بوڑھی کی اس کا زندگی بھر کا ساتھ دینے والا اس کا شوہر بھی میدان جنگ میں قتل کر دیا گیا، لیکن اس کی زبان سے یہ نکلا کہ مجھے خدیجہ کا آدمی، خدیجہ کا شوہر بتاؤ کہ وہ کیسا ہے۔ محبت کا یہ معیار آج ہماری سوسائٹی اور سماج کے اندر نہیں، صرف ٹھوکنے دعوے ہی دعوے رہ گئے ہیں۔ سینہ ٹھوکنا یا محبت کا نعرہ لگانا یا پھر رسول اللہ کے احکام و فرامین کو ٹھکرا دینا، آپ کے احکام و فرامین کو چھوڑ دینا، یہ ساری چیزیں محبت کے معیار پہ پوری نہیں اترتی ہیں۔ ہمیں محبت کے معیار پہ پورا اترنا چاہیے۔ یہ محبت تھی، ایسی دردناک محبت، ہر بار اللہ کے نبی کیسے، باپ میں اللہ کے نبی کیسے، بیٹا اللہ کے نبی کیسے، یہ تھی محبت۔ اور جب دیکھا چہرہ تو کہنے لگی کل مصیبت بعدک جلل، آپ سلامت تو میری ساری مصیبتیں تھیں۔ چہرہ دیکھ کر مصیبتیں دور ہو جایا کرتی تھیں، یہ حالت تھی۔ قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم، اب آئیے واموال اقترفتموها، اور تمہارا وہ مال جسے تم کماتے ہو۔ اس جلسے کے لیے کتنے لوگ گئے ہوں گے آپ کے پاس؟ 20 روپے، 50 روپے، 100 روپے، 1000 روپے چندہ ہوا ہوگا، اور دیتے بھی ہے تو ایسا جیسے ہم پتہ نہیں کیا دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے بھی سے تعاون کیا، مشورے کا، دولت کا، پیسے کا، اللہ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے۔ آپ لوگ بھی ہجرت کر کے آئے ہیں یو پی چھوڑ کے یہاں، اللہ تعالیٰ آپ کے یہاں آنے کو بابرکت بنا دے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، مال سے بھی زیادہ رسول سے وہ مال کی کا ایک واقعہ تو وہی لے سکتے ہو کہ مال بھی چھین لیا، اونٹنی بھی چھین لی، جو کمایا وہ بھی چھین لیا، ایک تو وہ، اور ایک واقعہ اور سنانے جا رہا ہوں کہ دیکھیے مال سے لوگ عبادت کے میدان میں اور رسول کی محبت کے یہ میدان میں مال کو کس طریقے سے وہ ترجیح نہیں دیتے تو چھوڑ دیا کرتے۔ سالم ابن عبداللہ ابن عمر بہت بڑے ایک بزرگ کی حیثیت سمجھ لو، حضرت عمر فاروق کے پوتے۔ دیکھیے رشتہ ایسے ہے، حضرت عمر کا بیٹا عبداللہ اور عبداللہ کا بیٹا سالم۔ ذرا دلچسپ واقعہ سنیے گا بہت، اور یہاں سے توحید کا سبق بھی ملے گا اور محبت کا بھی۔ اللہ کیا ہے؟ سالم ابن عبداللہ ابن عمر، کیا وہ ہوا عمر کا بیٹا عبداللہ اور عبداللہ کا بیٹا سالم۔ تو سالم حضرت عمر کے کون ہوئے؟ پوتے۔ مکہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، مکے میں خانہ کعبہ کا طواف، آپ جانتے ہیں 7 چکر لگائے جاتے ہیں، اور اسی مکے میں جب سالم طواف کر رہے تھے تو اس مکے کا حاکم ہشام ابن عبد الملک بھی طواف کر رہا تھا۔ حاکم وقت جو خلیفہ جو حاکم تھا وہ بھی طواف کر رہا تھا۔ حضرت سالم طواف کر رہے ہیں اور ہشام ابن عبد الملک بھی طواف کر رہا ہے، لیکن حضرت سالم کے جسم پر کپڑے جو ہیں وہ بہت گھٹیا قسم کے ہیں، جوڑ لگے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے پوتے کے جسم پر کپڑے کئی جوڑ لگے، یہاں جوڑ، یہاں جوڑ، یہاں جوڑ۔ تو حضرت سالم کے ان کپڑوں پر حاکم وقت خلیفہ ہشام ابن عبد الملک کی نظر پڑ گئی۔ ایسے دیکھا تو پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں سے پوچھا یہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر آیا، یہ کون ہے آدمی بیچارہ، اتنا غریب ہے، اس کی مدد کرنا چاہیے، میں حاکم ہوں، میں خلیفہ ہوں، میں اس کی کچھ مدد کروں گا بیت المال سے، یہ کون آدمی ہے؟ جواب ملا یہ حضرت عمر فاروق کا پوتا ہے سالم۔ خلیفہ کے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی شخصیت عمر کی، کتنے؟ 22 لاکھ مربع میل۔ 22 لاکھ مربع میل تو یہ آپ کا انڈیا بھی نہیں ہے پورا۔ 22 لاکھ میل سامنے، 22 لاکھ میل پیچھے، اور 22 لاکھ میل دائیں اور 22 لاکھ میل بائیں۔ 22 لاکھ مربع چاروں طرف سے 22 لاکھ۔ اردن بھی اسی میں، چائنا بھی اسی میں، ایران بھی اسی میں، دمشق بھی اسی میں، شام بھی اسی میں، فلسطین بھی اسی میں۔ اتنی کنٹری پر بیک وقت حکومت کرنے والی شخصیت حضرت عمر
اور اس کا پوتا خلیفہ کے سامنے جب طواف کر رہا ہے تو جوڑ لگے ہوئے کپڑوں میں، ان جوڑ والے کپڑوں اور پھٹے پرانے احرام کی حالت میں جب خلیفہ نے دیکھا تو دوران طواف ہی اس سے کہا، طواف کے دوران مل گئے، کیا نام ہے؟ سالم۔ باپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ دادا کا نام کیا ہے؟ کہا عمر۔ تم عمر کے پوتے ہو؟ کہا مجھے پہچانا؟ حضرت سالم جواب دیتے ہیں یہاں تو سب اللہ کے بندے، ہماری طرح تم بھی یہاں پر طواف کرنے آئے ہو؟ کہا نہیں، میں ہشام ابن عبد الملک ہوں، میں اس علاقے کا خلیفہ ہوں، حاکم وقت ہوں۔ تمہاری یہ حالت میں نے دیکھی، مجھ پر رہا نہیں گیا۔ تمہارے دادا نے بہت بڑی قربانی دی تھی اور بہت اچھی حکومت چلائی تھی۔ دیکھیے میں جانتا ہوں کہ تمہارا دادا کچھ چھوڑ کر نہیں گیا ہے، اس نے ایک پیسے کی بے ایمانی نہیں کی ہے، یہی وجہ سے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں حاکم وقت ہوں، بیت المال سے میں تمہاری کچھ مدد کرنا چاہتا ہوں۔ مانگو تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اتنا سونا چاہیے، چاندی چاہیے، کپڑا چاہیے، گلہ چاہیے، اناج چاہیے؟ سالم ابن عبداللہ نے کہا شکریہ، مجھے ان ساری چیزوں میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اور پھر وہ طواف کرنے لگے۔ جیسے ہی دوسرا چکر ہوا اس نے پھر پکڑ لیا حاکم وقت نے، ہشام ابن عبد الملک نے۔ ارے بھائی مانگتے کیوں نہیں ہو؟ میں خلیفہ ہوں، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں جواب سنیے، سالم ابن عبداللہ نے جو جواب دیا، بھائی میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ میں طواف کر رہا ہوں، مجھے طواف کرنے دو۔ اس نے کہا میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، مانگو، تم کیا مانگتے ہو؟ بتاؤ کیا چاہیے تمہیں، کس چیز کی ضرورت؟ میں تو نہیں جانتا ہوں، تمہیں ضرورت کس چیز کی بتاؤ۔ حضرت سالم نے جو جواب دیا وہ یہ تھا، انی لاستحی من اللہ۔ اور سے سنیے گا، عربی میں جو جواب دیا انہوں نے، انی لاستحی من اللہ ان اسأل فی بیتہ غیرا۔ آئے ہشام، یہ اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ۔ کیا کہا؟ آئے ہشام، یہ اللہ کا گھر ہے۔ انی لاستحی من اللہ، اور مجھے اللہ سے شرم آتی ہے، اور مجھے اللہ سے شرم آتی ہے، ان اسأل فی بیتہ غیرا، کہ اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے میں کسی غیر کے سامنے دامن پھیلاؤں۔ کیا محبت تھی دین سے ان کو۔ مولانا جرجیز صاحب اٹاوا کے رہنے والے ہیں، اور ملائم سنگھ اگر کہے کہ بتاؤ جرجیز کیا چاہیے، میری حکومت ہے، تو ہم تو پٹارا کھول دیں گے کہ یہ دو آپ نے کیا ہی کیا مسلمانوں کے لیے، ہمیں تو سب یہ اتنا اچھا موقع ہم اپنے ہاتھ سے جانے دیں گے، اور وہ خود کہہ رہا ہو بتاؤ کیا چاہیے، تو ہم کو 50 چیزیں گنوا دیں گے۔ یہ مثال ہم اپنے اوپر دے رہے ہیں، ہر آدمی اپنے اوپر بھی قیاس کر سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے، حاکم وقت کہہ رہا بتاؤ میں خلیفہ ہوں، تمہیں کیا چاہیے؟ اور سالم یہ جواب دے رہے کہ میں اللہ کے گھر میں ہوں، خانہ کعبہ میں ہوں، اور اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے کہ کسی غیر کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں۔ ان اسأل فی بیتی غیرا، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے کسی غیر کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں۔ ہشام ابن عبد الملک نے انسلٹ سمجھی، جیسے اگر ہم کہہ رہے ہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے جائے، تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ یہ آج کا چیف منسٹر کیا کہے گا، ارے وہ انسلٹ کر دیا، میں دینے گیا، اس نے پھینک دیا میرا چیک۔ تو اس نے بھی یہ سمجھا کہ یہ تو میری توہین ہے، چلو اللہ کے گھر میں اس کو شرم آتی ہے۔ ہشام ابن عبد الملک دیکھ رہا ہے کہ اب یہ کیا کر رہے ہیں۔ 7 چکر پورے کیے، حضرت سالم ابن عبداللہ نے مقام ابراہیم کے پاس جا کر 2 رکعت نماز پڑھی، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا لیا، اللہ کے سامنے مانگ رہے ہیں۔ خانہ کعبہ میں نہ مانگے تو کہاں مانگے؟ دونوں ہاتھ پھیلائے اور دعا مانگنا شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ مانگ رہے تھے، دل سے مانگ رہے تھے۔ کیا مانگ رہے تھے؟ سالم جانتے ہیں اور اللہ جانتا ہے۔ ہشام دیکھ رہا ہے، دعا مانگ رہے ہیں، اب یہ باہر نکلیں گے۔ دعا مانگتے وقت ہشام باہر نکل گیا، ایک چوراہے پر آ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ طواف کے بعد نماز پڑھیں گے مقام ابراہیم پر، اس کے بعد صفا اور مروہ کے چکر لگائیں گے، اور اس کے بعد یہ باہر ہی نکلے۔ چلو ہم باہر ہی بیٹھتے ہیں۔ خلیفہ ان کے انتظار میں مسجد کے باہر بیٹھ گیا چوراہے پر، اور جیسے ہی خلیفہ مسجد کے باہر چوراہے پر بیٹھا، تھوڑی دیر کے بعد سالم ابن عبداللہ طواف کر کے اور صفا مروہ کی سعی کر کے جب لوٹے واپس آئے تو اسی چوراہے سے گزر رہے تھے۔ ہشام ابن عبد الملک نے وہاں پھر پکڑ لیا۔
اور کہا ہشام نے سالم سے، سالم الان قد خرجت من بیت اللہ فاسأل حاجتا، اے سالم اللہ کے گھر میں تمہیں شرم آتی تھی اللہ کے ہوتے ہوئے، اللہ کے گھر پہ ہوتے ہوئے کسی غیر کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں، لیکن یہ تو اللہ کا گھر نہیں ہے۔ الان قد خرجت من بیت اللہ، اب تو تم اللہ کے گھر سے نکل چکے ہو، اب تو یہ اللہ کا گھر نہیں، یہ تو بازار ہے۔ فاسأل حاجتا، تو اب بتاؤ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ تمہاری حالت دیکھی نہیں جا رہی ہے، یہ اللہ کا گھر بھی نہیں ہے، اب بتاؤ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ حضرت سالم سمجھ گئے کہ یہ ہاتھ دھو کر نہیں، نہا دھو کر میرے پیچھے پڑا ہے، اور یہ مجھے دنیا کی کچھ چیزیں دے کر ہی رہے گا، سونا چاندی، اور یہ چیز اگر میرے پاس آ گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں اللہ کے ذکر سے اور عبادت سے کہیں یہ چیز غافل نہ کر دے۔ تو حضرت سالم ابن عبداللہ نے سوال کر لیا، آئے ہشام تم میری ضرورت پوری کرنا چاہتے ہو؟ کہا جی ہاں، تم عمر کے پوتے ہو اور مجھے ترس آ رہا تمہارے اوپر، تو تم ہی بتاؤ، ام من حوائج الدنیا ام من حوائج الآخرہ، تم میری کون سی ضرورت پوری کرو گے، دنیا کی آخرت کی؟ ہشام نے کہا سالم تم تو جانتے ہو کہ آخرت میں تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ کے نبی اپنی بیٹی سے کہہ کر گئے ہیں کہ جو تمہیں مانگنا ہو دنیا میں مانگ لو، میں قیامت کے دن تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، تمہارے کام نہیں آؤں گا، تو میں دنیا میں قیامت کے دن تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ حاکم ہوں خلیفہ، اس لیے میں یہاں تمہیں کچھ دے سکتا ہوں کیونکہ میں کچھ چیزوں کا مالک ہوں، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ دنیا کی ضرورت، سونا بتاؤ، چاندی بتاؤ، غلہ بتاؤ، اناج بتاؤ، کپڑا لتا بتاؤ، اپنے بیوی بچوں کے لیے جو ضرورت ہو بتاؤ۔ کہا اس کا مطلب یہ کہ میں تم سے دنیا مانگوں؟ کہا ہاں میں دے سکتا ہوں، میں خلیفہ ہوں۔ اب حضرت سالم نے جو بات کہی وہ غور سے سنو، یہ توحید بھی ہے اور مال و دولت سے دوری بھی ہے، لیکن مال و دولت سے دوری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بالکل دور ہو جائیں اور کسی جنگل میں جا کے اللہ اللہ کریں اور محلے والوں کی روٹیوں کے ٹکڑوں پر ہم اپنا پیٹ بھریں۔ حضرت سالم نے کہا ہشام 7 چکر خانے کعبہ کے لگانے کے بعد میں نے کیا کیا؟ کہا تم نے 2 رکعت نماز پڑھی خانے کعبہ میں۔ کہا نماز پڑھنے کے بعد میں نے کیا کیا؟ کہا نماز پڑھنے کے بعد سالم تم نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے رب کے سامنے اٹھا لیے۔ کہا میں نے اپنے رب سے کیا مانگا؟ خلیفہ کہتا ہے ہشام یہ میں کیا جانوں کہ تم نے اپنے رب سے کیا مانگا، تم آہستہ مانگ رہے تھے، زبان تمہاری ہل رہی تھی، تم نے کیا مانگا یہ تم جانتے ہو، تمہارا رب جانتا ہے، ہم کیسے بتا سکتے ہیں؟ بالکل صحیح، آل رائٹ، بالکل صحیح کہہ رہے ہو تم، لیکن اے ہشام آج بھی یہ بتانا ضروری ہے کہ میں نے کیا مانگا۔ اے ہشام تم مجھ سے بار بار کہہ رہے ہو کہ دنیا مانگو، سونا مانگو، چاندی مانگو، جب میں اپنے رب کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھا نماز کے بعد اور میں اپنے رب سے مانگ رہا تھا تو میں نے کیا مانگا یہ تو میں تمہیں نہیں بتاؤں گا، یہ میرے اور میرے رب کے درمیان ایک راز ہے، میں نے رب سے کیا مانگا میں تمہیں کیا کیوں بتاؤں؟ لیکن تم بار بار مجھ سے کہہ رہے ہو سونا چاندی غلہ اناج کپڑا مجھ سے مانگو، دنیا مجھ سے مانگو، تو میں تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب میں اپنے دونوں ہاتھ اپنے رب کے سامنے پھیلائے ہوئے تھا اپنے رب سے کچھ مانگ رہا تھا تو ما سألت الدنيا من يملكها فكيف أسألها من لا يملكها، اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کے جب رب سے بھیک مانگ رہا تھا تو دنیا تو میں نے اپنے رب سے بھی نہیں مانگی، سونا تو میں نے اپنے رب سے بھی نہیں مانگا، چاندی تو میں نے اپنے رب سے بھی نہیں مانگی، غلہ تو میں نے اپنے رب سے بھی نہیں مانگا، اناج اور کپڑا تو میں نے اپنے رب سے بھی نہیں مانگا جو پوری دنیا کا مالک ہے۔ ما سألت الدنيا من يملكها، دنیا کا سوال تو میں نے اپنے رب سے بھی نہیں کیا جو سب کا مالک ہے دنیا کا، فكيف أسألها من لا يملكها، تجھ سے دنیا کیا مانگوں کہ یہ دنیا کا تو مالک ہی نہیں ہے، آج مرا اور یہ کل خزانہ دوسرے کے ہاتھ میں چلا جائے گا، جب یہ دنیا کا تو مالک ہی نہیں تو دنیا میں تجھ سے کیا مانگوں؟ اموال اقترفتموها، وہ مال جو تم نے کمایا اگر یہ زیادہ محبوب ہے اللہ اور اس کے رسول سے
تو انتظار کرو قیامت کے، انتظار کرو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، کہ اللہ کی طرف سے کوئی ناگہانی عذاب نہ آ جائے۔ یہ مال، کتنے سیدھے سادے لوگ تھے۔ ایک بار صحابہ کرام پہلے پہنچ گئے مسجد میں، بحرین سے مال آیا، بخاری کی روایت ہے بحرین سے بہت سا مال آیا غنیمت، تو سارے صحابہ کو ملنا تھا۔ اعلان ہو گیا عشاء کی نماز کے بعد کہ کل صبح فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں سے یہ مال تقسیم کریں گے، لہذا صبح فجر کی نماز میں سب لوگ یہیں رہے۔ اب مال کے چکر میں نیند ہی نہیں آئی، سب پہلے ہی پہنچ گئے، رات کے 12-1 بجے 2 بجے مسجد بھر گئی، مسجد بھر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھے اور جب نماز پڑھانے کے لیے گئے، مسجد ہاؤس فل پوری، پہلے ہی سے بھر گئی 2 بجے 3 بجے سے رات سے۔ آپ نے کہا آج اتنی جلدی لوگ کیسے آ گئے؟ پتا چلا کہ وہ مال تقسیم ہوگا، تو آپ نے صحابہ سے کہا اچھا تم نے سن لیا ہے کہ مال تقسیم ہوگا؟ کہا ہاں ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید مال کی محبت تمہیں کھینچ کے لائی۔ کتنے سیدھے لوگ تھے، کہنے لگے ہاں یعنی جھوٹ بولتے ہی نہیں تھے، وہ جانتے ہی نہیں تھے، دل میں جو تھا کہا اللہ کے رسول مال کی محبت کھینچ کے لائی۔ میں آپ کو ابھی بتاؤں، کچھ دنوں پہلے میں نے اپنے اٹاوا میں ایک میٹنگ بلائی، جمعیت کی ایک میٹنگ بلائی، ہر مہینے 2 مہینے میں ہم بلاتے رہتے، تو ایک میٹنگ جب میں نے جمعیت کی بلائی تو سردی تھی ان دنوں میں، بہت کوہرا وہرا پڑ رہا تھا اٹاوا میں، تو میں نے جب سردی میں میٹنگ بلائی سنڈے کے دن، اتوار کے دن، تو 21 آدمی ہے میری عاملہ میں، 21 آدمی۔ جب 21 کو میں نے لیٹر دیا تو صرف 4 آدمی آئے، 4 آدمی پہنچے مسجد کے اندر، میٹنگ رکھی کوئی نہیں آئے، 4 آدمی آئے، میٹنگ میں نے پوسٹ پون کر دی، بھائی 4 آدمیوں میں کیا میٹنگ ہوگی، ہم نے اگلے سنڈے رکھیں گے۔ اگلے سنڈے میں اور زیادہ کوہرا تھا، اور زیادہ شبنم گر رہی تھی، لیکن میں نے لیٹر پیڈ پر اتنا لکھ دیا تھا نیچے کہ اگلے سنڈے کو عصر کی نماز کے بعد پھر میٹنگ رکھی گئی ہے، آپ لوگ آئیں، آپ لوگوں کے لیے ناشتے کا انتظام رہے گا۔ بس اتنی سی بات میں نے لیٹر پیڈ میں لکھ دی، اللہ گواہ ہے 21 میں سے ایک بھی غائب نہیں ہوا، سب آئے۔ 21 لوگ میٹنگ میں پہنچے۔ میٹنگ پوری طریقے سے کرنے کے بعد میں نے ان سے پوچھا شاید ناشتے کی محبت تمہیں کھینچ کے لائی؟ کہنے لگے نہیں مولوی صاحب آپ کا حکم تھا، کیسے نہیں آتے، دیکھیے دل دیکھیے، شبنم پہلے بھی گر رہی تھی، 4 آئے، ناشتہ رکھ دیا 21 آئے، اور جب پوچھا گیا شاید ناشتے کی محبت کھینچ کے لائی تو نہیں مولوی صاحب آپ کا حکم تھا اس لیے چلے آئے۔ یعنی دل صاف نہیں۔ صحابہ کرام کی کہ دل کتنے صاف تھے، اللہ کے رسول نے کہا شاید تمہیں مال و دولت کی محبت کھینچ کے لائی، کہنے لگے ہاں جو دل میں ہوتا تھا وہ سب زبان۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا۔ یہ 7ویں چیز، ایک 2 چیز اور، ہمارے بھی 2 گھنٹے ہونے جا رہے ہیں۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت، یا سب بزنس کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں کوئی سب، تو وہ تجارت جس کی خستہ حالی سے تم ڈرتے ہو، تجارت چاہے وہ گیہوں کی ہو، دھان کی ہو، اب بے موسم بارش دیکھتے ہیں ارے میری فصل برباد ہو جائے گی، 50-60 لاکھ روپے میں کاروبار میں لگایا، نقصان نہ ہو، وہ تجارت تخشون کسادہ، جس کے سست ہونے سے اور سستے ہونے سے اور خستہ حالی سے تم ڈرتے رہتے ہو۔ اگر اس تجارت سے زیادہ محبت ہے اللہ اور اس کے رسول سے کم، تو تم انتظار کرو اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب کا۔ تجارت پر ایک واقعہ سنا دوں، حضرت ابو الدحداح کا، بڑا پیارا واقعہ اور دلچسپ واقعہ اور دردناک واقعہ جس سے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں میرے بھائیوں۔ حضرت ابو الدحداح اور کچھ صحابہ اللہ کے نبی کے ارد گرد بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا اللہ بدلے میں اس کو جنت دے گا۔ صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی اللہ بھی قرض لیتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں اللہ بھی قرض لیتا ہے، لیکن وہ اس قرض کو لے کر بدلے میں جنت دے گا۔ حضرت ابو الدحداح کہتے ہیں اے اللہ کے نبی تو میں کیا اللہ کو قرض حسنہ دوں تو اللہ مجھے جنت دے گا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں شیور، بالکل، تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے اللہ تمہیں جنت دے گا۔ کہ اللہ کے نبی میرے 2 باغ ہیں، 2 باغ، یا تو 100 روپے دیتے ہیں تو احسان جتاتے ہیں، 1000 روپے دیتے ہیں تو احسان جتاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو الدحداح نے کہا کہ میرے 2 باغ ہیں گولڈن، ایک مدینے کے اوپر حصے میں اور ایک مدینے کے نیچے حصے میں، اے اللہ کے نبی میں دونوں باغ اللہ کو قرض حسنہ دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے بلایا ادھر آؤ، دونوں باغ کیوں دے رہے ہو؟ پھر تمہارے پاس کیا رہ جائے گا؟ ایسا کرو ایک باغ دے دو، ایک باغ اپنے بیوی بچوں کے لیے ذریعہ معاش کے لیے رکھو، اس میں کچھ دانہ ڈالو، کھیتی باڑی کرو اور اس کے پھل کو بیچو۔ کہا ٹھیک ہے، تو میں کون سا دوں، اوپر والا دوں
یا نیچے والا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ تمہاری مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جو تم لینا چاہو دے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہنے لگے نہیں میں اوپر والا باغ دوں گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک تم وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے جو تمہیں زیادہ پسند ہے تم نیکی نہیں پا سکتے ہو۔ تو مجھے مدینے کا اوپر والا باغ زیادہ محبوب ہے، میں وہ اللہ کو قرض حسنہ دے رہا ہوں۔ جانتے ہو اس باغ میں کیا تھا؟ 600 کھجوروں کے درخت بالکل پک کر تیار ہو چکے تھے، بس 2-4 دن میں کھجور کٹنے والا تھا۔ کھجور کا پورا باغ میں زمین کے کھجوروں کے ساتھ قرض حسنہ دے دیا۔ تو اللہ کے رسول چاہیے میرے وہ باغ آپ اللہ کو قرض حسنہ دے دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا بس ٹھیک ہے اللہ تمہیں جنت دے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ نکلے اللہ کے نبی کے دربار سے، اپنے گھر میں گئے دیکھا تالا لگا ہے، پڑوسی سے پوچھا میری بیوی کہاں میرے بچے کہاں ہیں؟ کہا وہ تو باغ میں گئے ہیں ٹہلنے کے لیے، بچوں کو تمہارے بھوک لگی تھی تمہاری بیوی ان کو کھجور کھلانے کے لیے لے گئی۔ وہیں سے دوڑ لگائی، وہیں سے بھاگے، چونکہ کھجور کا وہ باغ اللہ کو قرض حسنہ دے چکے تھے اس لیے اب وہ باغ ان کا نہیں تھا، اس لیے وہ باغ میں داخل نہیں ہوئے۔ دیوار پہ چڑھتے اور اپنی بیوی کو جھانک کر دیکھتے، کیا دیکھتے ہیں کہ بچے میرے چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھاتے ہیں، کھجور پہ مار رہے، کھجوروں کو توڑ رہے اور کھا رہے منہ میں، اور 2-4 کھجوریں وہ اپنی پاکٹ میں اپنے دامن میں بھرتے جا رہے ہیں۔ چیختے ہیں دیوار پہ چڑھ کے اور کہتے ہیں آئی میری بیوی اپنے بچوں کو لے کے جلدی سے اس باغ سے باہر نکلو، اس باغ کو خالی کرو، اب یہ باغ میرا نہیں ہے، اب یہ باغ میرے ہاتھ میں نہیں رہا، بچوں کو لے کے جلدی سے باہر نکلو۔ بیوی کہتی ہے میرے پیارے شوہر یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ باغ میرا نہیں ہے، یہ کھجوروں کے 600 درخت کل پرسوں کھجور گرنے والے، ہماری تو فصل ہمارا تو موسم آیا تھا اچھا اچھا کھانے پینے کا، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ باغ میرا نہیں ہے۔ کس نے قبضہ کر لیا، کس نے غصب کر لیا، کس نے ہتھیا لیا؟ فرمایا میری بیوی حجت بعد میں کرنا، پہلے اپنے بچوں کو لے کے باہر نکلو، جلدی سے نکلو۔ جیسی ان کی بیوی اپنے بچوں کو لے کر کھجور کے باغ سے باہر نکلی، حضرت ابو الدرداء نے ان کے دامن میں جو کھجور تھے وہ چھینے، وہ پکڑے چھینے اور اس کو دیوار کی اوپر سے باغ کے اندر پھینک دیا۔ فوراً زبان منہ کھلوایا اور جو کھجور ان بچوں کے منہ میں تھے اس کو انگلی ڈال کے باہر قے کروا کے اس کو بھی اسی باغ میں پھینک دیا۔ اس کے بعد کہا اے اللہ مجھے آنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی، میری بیوی نے کچھ کھجوریں کھا لی، میرے بچوں نے کچھ کھجوریں کھا لی، جو کھجوریں ان کے پیٹ میں چلی گئی میں ان کا مالک نہیں، میں ان کا ذمہ دار نہیں۔ اے اللہ جو میری نظر پڑی جن کھجوروں پر میں نے ان کو چھین کر تیرے ہی باغ میں ڈال دیا۔ او میری بیوی اب یہ باغ میرا نہیں، کسی نے غصب نہیں کیا، کسی نے قبضہ نہیں کیا، بلکہ یہ باغ میں نے اللہ کو قرض حسنہ دے دیا، اللہ کو قرض حسنہ دے دیا۔ یہی میری تجارت تھی، میں نے اس تجارت کو، میں نے اس باغ کو اللہ کو قرض حسنہ دے دیا۔ بیوی بھی چیخ کر کہتی ہے میرے شوہر اگر اللہ کو قرض حسنہ دے دیا تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اتنا تو بتا دو کہ بدلے میں تمہیں کیا ملے گا۔ فرمایا میری بیوی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرض حسنہ تم اللہ کو دو گے تو اللہ بدلے میں تمہیں جنت دے گا۔ بیوی نے کہا ایک باغ کے بدلے میں جنت، تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے، یہ سودا بہت سستا سودا ہے، اور تم نے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا، بڑا اچھا سودا کیا ہے۔ کیا محبت تھی اللہ کے رسول نے یہاں کہا اور عمل۔ اور بیویاں بھی ایسی تھی، اب نہیں کہتی تھی اب کیسے گزر بسر چلے گا، اب میری فیئر اینڈ لولی کہاں سے آئے گی، میری لپسٹک کہاں سے آئے گی، میرا پونس کا ڈبہ کہاں سے آئے گا، میرے عید پہ نئے کپڑے کہاں سے سلیں گے، کوئی معاملہ ہی نہیں تھا، احساس ہی نہیں تھا اس طریقے کا۔ اگر اللہ نے اس کے بدلے میں جنت دینے کا وعدہ کیا ہے اور رسول نے تم سے کہا ہے تو یہ سودا بہتر سودا نہیں، بہت اچھا سودا ہے۔ میری بیوی میرے اس بات کو اللہ کو قرض حسنہ دے دیا۔ وہ تجارت تخشون کسادہ، یہ وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، تجارت سے زیادہ رسول سے محبت ہوگی۔ اور آخری چیز وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
रसूलिही वमसाकिनु तर्ज़ौनहा, और वो मकान जिसमें तुम रहते हो, खुश होते हो और राजी होते हो जिन मकानों से, अगर ये मकान तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से ज्यादा पसंदीदा है तो इंतजार करो अल्लाह के अज़ाब का। एक अंसारी का बहुत ऊंचा मकान, उसका अहमद की रिवायत, जैसे हम लोगों में 5-6 मंजिल बन जाए, उस जमाने में जो सबसे बेहतरीन मकान हुआ करता था 2 मंजिल 3 मंजिल का मकान बनाया अंसारी ने, नौजवान था, बड़ा खूबसूरत मकान, लेकिन उसने गड़बड़ी ये हो गई, उस मकान के ऊपर उसने गुंबद बना दिया। गुंबद जैसे मस्जिद में बनता है ना, मस्जिद का गुंबद। तो अल्लाह के रसूल जैसी गुजरे तो देखा मजदूर लोग लगे हुए, लेबर लगी है, मकान बन रहा, पूछा ये मकान किसका? ये फलां अंसारी का है। अल्लाह माशाअल्लाह बहुत अच्छा खूबसूरत मकान है, अल्लाह बरकत दे। लेकिन जब गुंबद को देखा तो आपने फरमाया काश ये गुंबद ना बनाता तो अच्छा होता, मकान तो बहुत अच्छा है। देखिए नबी तारीफ क्या कर रहे हैं, मकान तो बहुत अच्छा है लेकिन गुंबद अच्छा नहीं है, इसलिए कि गुंबद मकान पर बनाने से इसके मकान की शक्ल मस्जिद की तरह लग रही है। कहीं ऐसा ना हो कि बाहर से आने वाले लोग इस घर को मस्जिद समझने लगे और इसके घर में घुस जाए मस्जिद समझकर, इसके घर में इसकी बीवी बच्चों की कहीं बेपर्दगी ना हो और ये कहकर चले गए कि गुंबद नहीं होता तो अच्छा होता। जब वो अंसारी घर पे आया तो मालिकों ने बड़ी तारीफ की, लेबर ने कहा कि आपके मकान की तारीफ अल्लाह के रसूल ने बहुत की है। कहा अच्छा तुमने बिठाया नहीं, नाश्ता पानी कुछ नहीं, खजूर वजूर खिलाना चाहिए था? कहा हमारे पास कुछ था ही नहीं, और अल्लाह के रसूल तारीफ करके गए। लेकिन एक चीज पर नापसंदीदगी का इजहार किया। उस अंसारी ने कहा क्या थी वो चीज बताओ? कहा कि मकान की बहुत तारीफ की, लेकिन कहा कि गुंबद अच्छा नहीं है, इसके घर को लोग मस्जिद समझेंगे बाहर से आने वाले, और फिर इसके घर की बेपर्दगी हो जाएगी, क्योंकि मस्जिद में डायरेक्ट लोग घुसते हैं, इजाजत नहीं लेते हैं, इसलिए इसके घर की बेपर्दगी हो मुझे अच्छा नहीं लगता। उसने नौजवान ने क्या कहा, क्या तुमने ये अल्फाज ये गुंबद मुझे अच्छा नहीं लगता अपने कानों से सुने? उसने कहा जी। दूसरे से पूछा, तीसरे ने भी कहा, चौथे ने, सारे मजदूरों ने कहा कि अल्लाह के रसूल को मकान पसंद है लेकिन गुंबद नहीं। उसने कहा लेबर आए मजदूरों, अब ये मकान तोड़ना शुरू कर दो ऊपर से नीचे तक। अरे गुंबद तोड़वा दो, पूरा मकान क्यों तोड़वा रहे हो? मैं जो कह रहा हूँ वो करो। जब पूरा मकान टूट गया, पूरा मकान मलिया मैट कर दिया, पूरी जमीन से मिला दिया, कहा अब इसका कोई भी मलबा मेरे मकान में नहीं लगेगा, अब नया मलबा आएगा। लोगों ने कहा तुमने पूरा मकान क्यों तोड़वा दिया? उस अंसारी का जो जवाब था वो ये था कि अल्लाह के रसूल ने मकान पर तो पसंदीदगी की नजर डाली लेकिन गुंबद पर ना पसंदीदगी की नजर। जब गुंबद पर ना पसंदीदगी की नजर पड़ी तो वो नजर गुंबद से हटी होगी। ना पसंदीदा नजर जब गुंबद से हटी तो पता नहीं मेरी मकान की किस किस ईंट की ऊपर पड़ गई। जिस ईंट पर मेरे नबी की नफरत की नजर या ना पसंदीदगी की नजर पड़ गई हो, उस पूरे मकान में उस ईंट को रखना भी मैं गवारा नहीं करता, इसलिए मैंने पूरा का पूरा मकान ही गिरवा दिया। न मैं ये मलबा लगवाऊंगा, न मैं ये ईंटें लगवाऊंगा, न वो ईंट रहेगी जिस पर मेरे नबी की नफरत की नजर पड़ी हो। मेरे प्यारे साथियों, ये मोहब्बत थी सहाबा किराम को जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से। हम तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं, कमरे में घुस रहे हैं, सादा सीधे घुस गई, शौहर के साथ उसकी बीवी की भी फोटो लगी हुई है कमरे में। कितने घरों पे नाश्ता, कितने घरों पे पानी, मियाँ बीवी की तस्वीर भी सामने, बीवी तो पर्दे में लेकिन फोटो टीवी के ऊपर रखा हुआ है। वो अपने बीवी को तो दिखाना नहीं चाहता लेकिन फोटो के जरिए मैसेज देता है कि मेरी बीवी किसी से कम खूबसूरत नहीं है। मेरे भाइयों को नुमाइश करा रहा है, अपने मेहमानों को दिखला रहा है। ये सारी नापसंदीदगी की चीजें हैं, आज हम इन चीजों को नहीं हटवा सकते। पूरा का पूरा घर क्या तोड़ेंगे? वमसाकिनु तर्ज़ौनहा अहब्बु इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली। ये सारी चीजें अगर तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा पसंद है, व जिहादुन फी सबीली, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद से ज्यादा पसंद है। जिहाद भी साहबा कितने पसंद करते थे, कितना पसंद करते थे। एक जंग हो रही है, जिहाद में साहबा जा रहे हैं, बाप कहता मैं मैदान जिहाद में जाऊंगा, बेटा कहता मैं मैदान जंग में जाऊंगा। अल्लाह के नबी फरमाते तुम दोनों में से कोई एक ही मैदान जंग में जाएगा, इसलिए कि अगर बाप मैदान जंग में जाए तो तुम अपनी माँ की खिदमत करो, और तुम मैदान जंग में जाओगे तो बाप को तुम्हारी अपनी बीवी की खिदमत करना पड़ेगी। अगर तुम दोनों मैदान जंग में जाओगे तो इस बुढ़िया को कौन देखेगा? दोनों में से एक ही मैदान जंग में जा सकता है। बाप कहता मैं जाऊंगा, बेटा कहता मैं जाऊंगा। बाप कहता बेटे अभी तुमने दुनिया में देखा ही क्या है, अभी बहुत सी बहारें देखना बाकी है, तुम अभी रहो, अपनी माँ की खिदमत करो। बाप कहता है
بیٹا کہتا ابو جان تم میدان جہاد میں کیا تلوار چلاؤ گے, وہاں تو جوانوں کا کام ہے, تم تو بوڑھے ہو چکے ہو. دونوں کی دلیلیں اپنے اپنے پاس سب کے پاس دلیلیں تھیں. اللہ کے نبی نے کہا قرآن اندازی کر لو, پرچیاں پھینک لو, جس کا نام ہوگا وہی جائے گا. دونوں اس بات میں تیار ہو گئے. قرآن اندازی ہوتی ہے اور جس کا نام نکلا وہ بیٹے کا نام نکلتا پرچی میں. بیٹا خوش ہو گیا کہ میں میدان جنگ میں جاؤں گا. رات کا منظر دیکھنے کے لائق تھا. بیٹا میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار, صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نکلنا ہے. رات میں بیٹا اٹھتا ہے 1:30 بجے 2 بجے کے آس پاس, یہی وقت ہوگا آج کا, یہی وقت ہوگا, مطلب رات میں اٹھا ہے, آدھی رات کے بعد اٹھا تو وہی رات کے 1:30 2 بجے کے بعد اس نے گھوڑے کو مالش کرنا شروع کر دیا. اس نے گھوڑے پر زین لگانا شروع کر دیا. اس نے گھوڑے کو لگام دینا شروع کر دیا. گھوڑے کو کھلانا پلانا شروع کیا. اپنی تلوار کو تیز کرنا شروع کیا. یہ رات کے اندھیرے میں کیا دیکھتا ہے کہ گھر کے مین دروازے پر باپ بیٹھا ہوا رو رہا ہے. اس نے اپنے ابو سے کہا بیٹے نے ابو آپ کیوں رو رہے اور آپ کب اٹھے, گھر کے دروازے پر کب آئے ہیں؟ کہا بیٹے میں پوری رات سویا ہی کہا ہوں. کیا بات ہے ابو؟ کہا بیٹے مجھے 2-3 سوالوں کا جواب دے دے. کہا کیا ہے بتائیے. آئے میرے بیٹے, ایک دن تم جنگل میں دیر سے آئے تھے, لوٹ کر بھیڑ بکریاں چرانے گئے تھے, تم دیر سے آئے, بارش ہو رہی تھی, تم کہیں رک گئے. جب لوٹ کر گھر پہ آئے تو اس وقت تمہاری بیوی اور تمہارے بچے سو چکے تھے. میں بھی سو چکا تھا. تم نے بکریوں کا دودھ دوہا, تم نے اپنی بیوی اور بچوں کو پہلے نہیں پلایا, تم نے خود بھی نہیں پیا. تم دودھ کا پیالہ لے کر میرے بستر کے پاس کھڑے رہے اور جیسی میری آنکھ کھلی تم نے سب سے پہلے مجھے دودھ پلایا. اے میرے بیٹے ایسا ہوا یا نہیں؟ ہاں ہوا ہے میرے ابو. ہم نے بیوی اور بچوں سے زیادہ آپ کو ترجیح دی, اپنے آپ سے زیادہ آپ کو ترجیح دی. بیٹے ایک دن ایسا بھی تھا تمہارے پاس رقم کم تھی, درہم و دینار کم تھے, اور گھر میں سب بیمار ہو گئے. تمہارے بچے بھی بیمار تھے, تمہاری بیوی بھی اسی دن بیمار. اتفاق دیکھو اس دن تم بھی بیمار تھے اور میں بھی. حکیم نے چاروں کی بیماری دیکھی, کہا پیسے اتنے کم ہیں, ایک ہی کا علاج ہو سکتا ہے. ارے میرے بیٹے تم نے اتنے کم رقم کے باوجود اپنی بیوی اور بچوں کا علاج اور اپنا علاج نہیں کرایا, بلکہ تم نے میرا علاج کرایا. ہاں ابو ایسا بھی ہوا تھا, ہم نے اپنی بیوی اور بچوں اور اپنے آپ پر آپ کو ترجیح دی تھی. کہا میرے بیٹے جب ہر میدان میں اور ہر معاملے میں تم مجھے نمبر 1 کرتے رہے ہو, کھانا کھلانے میں, میری دیکھ ریکھ کرنے میں, میرے علاج میں, لیکن آج جب میدان جہاد میں جانے کا نمبر آ رہا ہے تو آئے میرے بیٹے تم مجھے نمبر 2 کیوں کر رہے ہو؟ تم مجھے نمبر 1 پہ کیوں نہیں رکھتے ہو؟ مجھ سے پہلے تم کیوں جانا چاہتے ہو؟ بیٹے یہاں تم نے میرا خیال کیوں نہیں کیا؟ بیٹے کی زبان سے جو جملے نکلے وہ یہ تھے, آئے میرے ابو اگر میں نے دودھ آپ کو پہلے پلایا تو اس لیے کہ جنت مجھے ملے, اللہ باپ کی خدمت سے خوش ہو جائے اور مجھے جنت دے دے. اگر میں نے آپ کا علاج پہلے کرایا تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور جنت کی خوشنودی کے لیے, اور جب معاملہ جنت ہی کا ٹھہرا ہے تو آئے ابو آپ سے پہلے میں شہید ہونا چاہتا ہوں اور میں جنت میں جانا چاہتا ہوں. بیٹے اپنا حق مجھے دے دو, اپنی پرچی مجھے دے دو, اپنا نمبر مجھے دے دو. روتے ہوئے باپ نے کہا, بیٹے نے کہا ابو آپ کی یہ پیار بھرے جملے آج میرے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے, آج میرے دل کو نرم نہیں کریں گے. اس نے رات ہی میں اپنے گھوڑے کو کھولا اور فجر کا انتظار ہی نہیں کیا, گھر سے نکل گیا اور دروازے سے نکلا تو یہ کہتے ہوئے چلا گیا, آئے ابو میں جا رہا ہوں, آج لوٹ کے آیا تو غازی ٹھیک اور نہیں شہید ہو گیا تو کل جنت کے دروازے پر انشاءاللہ آپ کا انتظار کروں گا. یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑا دیا. وہ جہاد فی سبیلی, اور اللہ کے راستے میں جہاد تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ, اور اللہ کے جہاد, اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ یہ ساری چیزیں اگر تمہیں محبوب ہے تو قیامت کے دن سے پہلے اللہ کی طرف سے آ جانے والے وقت کا انتظار کرو. کیسا جذبہ تھا جہاد کا کہ کل جنگ احد ہونے والی ہے, کل میدان جنگ ہونے والی ہے, کل لڑائی ہونے والی ہے. آج 2 صحابی, ایک کا نام سعد ابن ابی وقاص ہے اور ایک کا نام حضرت عبداللہ ابن جہش ہے. دونوں کہہ رہے ہیں کل تو بھی تو میدان جنگ میں جائے گا. ہاں جاؤں گا, میں بھی جاؤں گا. دونوں لوگ کل تو کیا کہہ رہے ہیں,
ایک نے کہا میں دعا کرتا ہوں زور سے، تو آمین کہنا، اللہ قبول کر لے گا انشاءاللہ، اور میں جب دعا کروں تو آمین کہنا، اور تو بھی دعا کر تو میں آمین کہوں گا۔ دونوں نے دعا کری، ٹھیک ہے، قرآن نازل ہوئی، پہلے حضرت سعد کا نام آتا ہے، تم دعا کرو میں آمین کہوں گا۔ اب حضرت سعد، کل میدان جنگ ہونے والی ہے اور آج جنگل میں دعا کر رہے کل کے لیے۔ حضرت سعد کی دعا کیا تھی؟ اے اللہ کل جب میں میدان جنگ میں جاؤں، غزوہ احد میں جاؤں، لڑائی کے لیے جاؤں، حضرت سعد کہتے ہیں اللہ میرے مقابلے میں کوئی کمزور آدمی نہ آئے، جو کافر میرے مقابلے میں آئے وہ بہت بہادر ہو، بہت طاقتور ہو، بہت لڑاکو ہو، وہ مجھ سے لڑے میں اس سے لڑوں، وہ مجھے تنگ کرے میں اس کو تنگ کروں، اور یہ جنگ بہت دیر تک چلے، میں بھی پسینہ پسینہ ہو جاؤں، وہ بھی پسینہ پسینہ ہو جائے، اور اے اللہ جب ہم لوگ دونوں تھک جائیں تب میری تلوار اس کی گردن پہ چل جائے اور وہ قتل کر دیا جائے۔ حضرت عبداللہ سعد کی دعا پر کہتے آمین۔ دیکھیے دعا میں پہلے کیا کہا سعد نے؟ بہت دیر لڑنے کے بعد جب میں پسینہ پسینہ ہو جاؤں تو میں اس کو مار دوں، میں اس کو قتل کر دوں۔ حضرت عبداللہ نے کیا کہا؟ آمین۔ اب عبداللہ ابن جہش دعا کر رہے ہیں، اے اللہ کل جب میں میدان جنگ میں جاؤں تو میں میرے مقابلے میں کوئی بہادر آئے کافر، وہ مجھ سے لڑے میں اس سے لڑوں، وہ مجھے قتل کرے میں اسے قتل کروں، وہ مجھ پر دوڑے میں اس پہ دوڑوں، اور یہ جنگ آسان نہ ہو، بہت دیر تک چلے، اور کافی دیر چلنے کے بعد جب دونوں تھک کے چور ہو جائے تو اس کی تلوار میری گردن پہ چل جائے۔ الٹی دعا، انہوں نے کیا کہا تھا سعد نے؟ میری تلوار اس کی گردن پہ چل جائے، لیکن عبداللہ نے کیا کہا؟ جب خوب لڑ لے ہم لوگ، تھک جائیں، چور ہو جائے، تو اس کافر کی تلوار میری گردن پہ چل جائے، میں قتل ہو جاؤں، میری گردن کو وہ تن سے جدا کر دے، پھر وہ میری ناک کاٹے، پھر وہ میرا کان کاٹے، اور کل قیامت کے دن جب میں میدان محشر میں اس طرح اٹھوں تو تو پوچھے اے عبداللہ تیری گردن کس نے کاٹی، کیسے کٹی تیری ناک، کیسے کٹی تیرا کان کیسے کٹا، اور میں یہ کہوں کہ اللہ سب تیری راہ میں ہوا ہے، گردن بھی کٹی، ناک بھی کٹی، کان بھی کٹا، اور تو یہ کہہ دے اے فرشتے میرا بندہ بالکل سچ بولتا ہے، اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دو۔ حضرت سعد نے کہا آمین۔ جنگ احد شروع ہو گئی اور ہو کر ختم بھی ہو گئی، لاشیں گری گئی، جنگ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کاؤنٹ کرو، گنتی کرو، گنتی شروع ہو گئی تو 69 لاشیں مل گئی، 69۔ یا اللہ ایک آدمی کہاں ہے پتہ نہیں، زندہ ہوتا تو زندوں میں شامل ہوتا، اگر لاشیں 69 ہے تو زندہ ہونا چاہیے، اور زندہ میں ایک آدمی کی کمی ہے تو پھر وہ کہاں چلا گیا؟ 69 لاشیں مل گئی، 70 کی غائب۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے کسی کو، حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں بتایا، میں نے زندوں میں دیکھا، حضرت سعد مجھے نہیں، حضرت عبداللہ مجھے نہیں دکھائی دیے، میں نے لاشوں میں دیکھا تو مجھے حضرت عبداللہ نہیں دکھائی دیے۔ میں جنگل کی طرف گیا، جھاڑیوں میں میں نے ڈھونڈا، میں نے ایک پہاڑی جھاڑی کو میں نے ہٹایا، اور کیا دیکھا؟ پہاڑی کے نیچے ایک جھاڑی میں حضرت عبداللہ ابن جہش کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ میں ان کے قریب گیا، میں نے دیکھا کہ گردن الگ کٹی ہے، اور اس گردن پہ ناک بھی نہیں ہے، کان بھی نہیں ہے۔ میں نے وہی چیختے ہوئے کہا اے عبداللہ یہ تمہاری لاش ہے، کاش یہ دعا تم نے کل کی تھی، تمہاری جگہ پر یہ دعا میں نے کی ہوتی۔ اے عبداللہ تمہاری دعا اللہ نے سن لی، کاش یہ تمہاری نہیں بلکہ میری دعا ہوگی۔ پھر انہوں نے ایک ہاتھ سے سر کو اٹھایا، کٹا ہوا کان اور ناک بھی پکڑا، اور ان کی باڈی کو اپنے کاندھے پہ لادا اور لے کر لاشوں کے انبار میں لگا دیا، اس ڈھیر میں ان کو لگا دیا، اور کہا اللہ کے نبی کل عبداللہ نے یہی دعا کی تھی اور میں نے کہا آمین۔ اللہ کے نبی نے آسمان پہ نظر ڈالی، فرمایا اے اللہ اس کی ایک دعا تو نے سن لی کہ میدان جنگ میں میری ناک کاٹی جائے، پھر میرا کان کاٹا ہے، پھر میری گردن کاٹی جائے، یہ سب تو نے سن لیا، قبول ہوا۔ اور اس نے ایک اور دعا کی تھی، کل قیامت کے دن جب تو مجھ سے پوچھے کہ تیری ناک کیسے کٹی، کان کیسے کٹا، تو تو دیکھ کر یہ کہہ دے کہ، اور میں کہوں کہ ہاں یہ سب تیری راہ میں کٹا ہے، تو تو یہ کہے تیری راہ میں کٹا ہے، تو تو یہ کہہ دے کہ میرے بندے نے بالکل سچ کہا ہے۔ اے اللہ یہ ٹکڑا بھی باقی رہ گیا ہے اس کا، جس طرح تو نے دنیا
دنیا کے اس ٹکڑے کو پورا کیا اور تو نے قبول کیا، اے اللہ دوسرے ٹکڑے کو بھی تو آخرت میں ضرور قبول کر لینا، اے اللہ میدان محشر میں وہ بھی حصہ قبول کر لینا، عبداللہ کو بغیر حساب و کتاب کی جنت کے اندر داخل کر دینا۔ وجہاد فی سبیلہ وتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ یہ رہا میرے بھائیوں، تو ہمیں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، بھائیوں سے زیادہ اور خاندان سے زیادہ، بیویوں سے زیادہ، مال و دولت سے زیادہ، تجارت سے زیادہ، گھر و مکان بلڈنگوں سے زیادہ ہمیں اور جہاد ان تمام چیزوں سے زیادہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور جہاد سے محبت ہونی چاہیے، لیکن جہاد اس معنی میں نہیں جس معنی میں آج کا جو لوگ غلط اس کا پرچار کر رہے ہیں، اور اسلامک جو جہاد اس کو غلط طریقے سے اس کی جو ہے ڈکشنری اور لغت بگاڑی جا رہی ہے اور اس کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں 4 بج گئے ہیں، انشاءاللہ میرا موضوع رہے گا، پہلے بتا دوں، اللہ کے نبی کے خصائص، یعنی خصائص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی چند خصوصیتیں، اور انشاءاللہ اس میں بھی رونے والے واقعات آپ کے سامنے آئیں گے، اور نبی اکرم کی زندگی کا وہ پہلو آپ کے سامنے آئے گا جو صرف آنسوؤں سے لبریز ہے۔ تو میرے بھائیوں کل انشاءاللہ میں سیرت طیبہ کا ایک انوکھا باب آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ بارے اللہ ہمیں رسول اللہ سے سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، اور اے اللہ ہمیں دعویٰ والی محبت اور ڈرامائی محبت سے ہمیں نجات عطا فرما، اور حقیقی محبت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔